على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ ویسے تو میرا معمول ہے ابھی جو دعائیں میں نے کی ہیں اللہ سے ان میں در حقیقت استعانت ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ توفیق دے، زبان کے گرہ کو بھی کھول دے، سینے کو بھی کھول دے کہ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں اس کو کما حقہ ادا کر سکوں۔ لیکن آج خاص طور پر میں نے دل کی گہرائی سے یہ دعائیں مانگی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ دہر کے آخر میں ایک نہایت مشکل مسئلہ جو متکلمین اسلام کے مابین بڑے بحث و نزاع کا اور بہت رد و قدع کا عنوان رہا ہے، مسئلہ جبر و قدر، بہت گمبھیر اور پروفاؤنڈ شکل میں آیا ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس پر گفتگو کرتے ہوئے ایک طبعی ہچکچاہٹ بھی ہوتی ہے، خوف بھی طاری ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں انسان کا جو اعتدال کا راستہ ہے اس سے ادھر ادھر ہو جانا بہت ہی اس کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل مضمون کو اس طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس میں کوئی گمراہی کا شائبہ شامل نہ ہو۔ سورہ دہر کے بارے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کی ابتدائی آیات اور یہ پورا دوسرا رکوع جو 9 آیات پر مشتمل ہے یہ نہایت اہم اور قرآن مجید کے فلسفہ و حکمت کے بڑے دقیق اور گہرے مسائل پر مشتمل ہے۔ ویسے تو پہلے رکوع کی 10 آیات جو ہیں ابتدائی ان میں دین کی بڑی بنیادی تعلیمات ہیں، لیکن پہلی 3 آیات بڑی اہمیت کی حامل ہیں فلسفہ اور حکمت قرآن کے اعتبار سے۔ اور یہ دوسرا رکوع جو ہے جو 9 آیات پر مشتمل ہے یہ کل کا کل ایسے ہی دقیق مضامین پر مشتمل ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی مشابہتیں قائم ہوتی ہیں۔ سورہ نون یا جس کا دوسرا نام سورہ قلم ہے، نون والقلم وما یسطرون، پھر سورہ معارج، پھر سورہ مزمل، پھر سورہ مدثر کے مضامین سے، اور ان 4 صورتوں کے علاوہ کہ جو مصحف میں بہت قریبی واقع ہوئی ہیں، زیادہ دور نہیں ہے، مدثر اور مزمل تو صرف ایک صورت پہلے ہے، سورہ قیامہ درمیان میں ہے، اس سے پہلے مدثر پھر مزمل، اس کے علاوہ 2 صورتیں پھر درمیان میں ہیں تو پھر سورہ معارج آ جائے گی۔
ان کے علاوہ سورہ واقعہ کا ایک بڑا اہم مضمون ہے کہ جو متعلق ہے اس سورہ مبارکہ سے، اور اسی طرح آگے چل کر ذرا سورہ تکویر، اس میں ایک اہم مضمون آیا ہے جو مشابہ ہے اس رکوع کے مضامین سے۔ تو ان 6 صورتوں کے مضامین کو سامنے رکھ کر ہم ان آیات کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، یقیناً ہم ہی نے نازل کیا ہے اے محمد آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو بصورت تنزیل۔ میں نے جو ترجمے میں یقیناً ہم ہی نے نازل کیا ہے، یہ جو زور دیا ہے، در حقیقت یہ زور اس اصل متن میں ہے انا نحن نزلنا۔ انا میں بھی تاکید ہے، پھر یہ کہ ضمیر موجود ہے انا، ہم نے، یقیناً ہم نے، پھر نحنو، پھر ضمیر ہم ہی نے، اس لیے میں نے اس کو اس طرح ادا کیا۔ نزلنا، اس میں پھر وہ ضمیر متکلم، جمع متکلم موجود ہے۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا۔ اس آیہ مبارکہ کے 2 حصے کیجئے۔ پہلے حصے میں سارا زور اس پر ہے کہ اس قرآن کے نازل کرنے والے ہم ہیں، اور اس میں در حقیقت نفی ہو رہی ہے ان لوگوں کے خیالات کی کہ جو اسے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام قرار دیتے تھے، یا یہ کہیں شیاطین کی وسوسہ اندازی پر اسے محمول کرتے تھے، وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یا یہ کہ اسے شاعری قرار دیتے تھے یا کہانت قرار دیتے تھے۔ در حقیقت ان کی نفی جو ہے انا نحن نزلنا، ہم نے نازل کیا ہے۔ بظاہر خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اصل میں یہاں روح سخن جو ہے وہ ان منکرین کی طرف ہے، مخالفین کی طرف ہے، جو اس قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی نفی کرتے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام، چاہے وہ شاعری کے انداز پہ ہو اور چاہے کاہن ہونے کے اعتبار سے کہانت کے طرز پر، یا پھر یہ کہ شیاطین جن کی وسوسہ اندازی، اس کی نفی ہے۔ اور اس کے لیے اگر ہم اپنے سامنے سورۃ الحاقہ کی آیات رکھیں، دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان تمام چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو، اور ان تمام چیزوں کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہ عالم مرئی، عالم مادی، اور وہ عالم غیب یا عالم غیر مرئی، ان دونوں عالموں کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا انہ لقول رسول کریم، یہ کسی شیاطین جن میں سے کسی کا کلام نہیں ہے، اس کی وسوسہ اندازی، اس کا القاء یا اس کا الہام نہیں ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، نہ ہی یہ کسی شاعر کا قول ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، کم ہی ہے ایمان یا یقین جو تم رکھتے ہو۔ ولا بقول کاہن، نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے۔ قلیلا ما تذکرون، کم ہی ہے نصیحت جو تم اخذ کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو تنزیل ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، جیسا کہ میں نے سورہ تکویر کی آیت بھی ابھی کوٹ کی تھی، وما ہوا بقول شیطان الرجیم فأین تذہبون، یہ کسی شیطان مردود کی وسوسہ اندازی نہیں ہے، یہ اس کا الہام نہیں ہے، کدھر جا رہے ہو۔ تو یہ پہلی جو آیت ہے اس دوسرے رکوع کی، اس کے پہلے حصے کا مضمون تو ان آیات کے حوالے سے منقع ہو کر اور اجاگر ہو کر سامنے آتا ہے۔ اب دوسرے حصے پر غور کیجئے، تنزیلا، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یہاں پر جو مصدر کو لایا گیا ہے دہرا کر، یہ بھی ایک بہت اہم مضمون ہے قرآن مجید کا، کہ قرآن مجید کا نزول جو حضور پر ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بصورت تنزیل ہوا ہے۔ یہ مضمون بارہا اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ 2 مصدر ہیں کہ جو قرآن مجید کے نزول کے سلسلے میں بار بار استعمال ہوئے ہیں۔ ایک باب افعال سے ہے انزل ینزل انزالا، ایک باب تفعیل سے ہے نزل ینزل تنزیلا۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟
باب افعال کے اندر کسی فعل کا دفعتاً وجود میں آ جانا، یہ سامنے آتا ہے۔ باب تفعیل میں تدریجاً، رفتہ رفتہ، پھر اس میں اہتمام، اس کے لیے خصوصی بندوبست، اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، تو یہ آئے گا تو باب تفعیل میں۔ اس کی ایک بہت ہی نمایاں مثال ہے اعلام اور تعلیم۔ علم سے باب افعال اعلام ہے، باب تفعیل تعلیم ہے۔ اعلام کے معنی کسی کو کچھ بتا دینا، آگاہ کر دینا۔ اب اس کے سمجھ میں آیا ہے نہیں آیا ہے وہ جانے، وہ بات اس کے ذہن میں اتر گئی ہے نہیں اتر گئی ہے یہ اس سے متعلق ہے، آپ کا کام تھا بتا دینا۔ اعلام یہ ہے۔ تعلیم یہ ہے اس کو کوئی بات ذہن نشین کرانا، سمجھانا، اس کو درجہ بندی کر کے، اگر کوئی بہت ہی الجھا ہوا مسئلہ ہے تو اسے سلجھا کر، اس کا صغرا کبرا علیحدہ کر کے، اس کے علیحدہ علیحدہ حصوں کو اس کے ذہن میں اتارنا، یہ تعلیم ہوگا۔ تو اسی طرح انزال اور تنزیل۔ عام طور پر لفظ انزال جب آتا ہے قرآن مجید میں تو قرآن مجید کے دفعتاً نازل ہونے کا اطلاق ہوتا ہے، یا تو لوح محفوظ سے اس کا بتمام و کمال سمائے دنیا تک نازل ہو جانا، جو لیلۃ القدر میں ہوا، جو رمضان مبارک کی ایک شب تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں مقامات پر یہ لفظ انزلہ یا انزلنا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اسی طرح شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی کا فعل مجہول ہے۔ تو دفعتاً اتر آنا، یا یہ کہ اس کا آغاز ہو جانا، وہ بھی ظاہر بات ہے کہ آغاز جو ہوا وہ بھی تو ایک ہی مرتبہ ہوا ہے۔ یہ دونوں اس کی تعویلیں کی گئی ہیں کہ لیلۃ القدر میں یا تو ہم یوں کہیں گے کہ پورا قرآن دفعتاً جملتاً واحدہ اتار دیا گیا لوح سمائے دنیا تک، پھر وہاں سے وہ بصورت تنزیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، نجمن نجمن، تھوڑا تھوڑا، اور یہ 23 برس کی مدت میں اس کی یہ تنزیل جو ہے مکمل ہوئی۔ یا یہ ہے کہ اس کا آغاز جو ہوا وہ لیلۃ القدر میں ہوا۔ ان دونوں کے اعتبار سے انزال کا مصدر صحیح ہے اور بالکل مطابق ہے اور منطبق ہوتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید میں اگرچہ کہیں کہیں لفظ انزال کا بھی استعمال ہوا ہے، جیسے کہ سورہ کہف کے شروع میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، لیکن یہ کہ یہ شاذ ہے۔ اکثر و بیشتر جب آپ مطالعہ کریں گے تو قرآن مجید میں حضور پر قرآن کے نزول کے لیے باب تفعیل ہی کا فعل آئے گا، چنانچہ یہاں اس پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے نبی ہم نے آپ پر اتارا ہے یہ قرآن بشکل تنزیل، تھوڑا تھوڑا، رفتہ رفتہ، اہتمام کے ساتھ، نہایت حکیمانہ تدریج کے ساتھ۔ اس کی تدریج میں بڑی حکمت مضمر ہے۔ اب وہ حکمتیں کیا ہیں؟ قرآن مجید کے دو مقامات جو ہیں ان کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا کہ یہ حکمت تنزیل کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 106 ہے، اس کے آخری رکوع کی، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، وہی الفاظ یہاں آ گئے، نَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس کو اتارا ہے بصورت تنزیل۔ کس لیے؟ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، ہم نے اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، تھوڑا تھوڑا اتارا ہے۔ فرق کے معنی ہے علیحدہ علیحدہ کرنا، توڑ دینا، ٹکڑے کر دینا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، یہ قرآن ہمارے پاس تو پورا کا پورا موجود ہے، ام الکتاب میں یا لوح محفوظ میں، یہ تو قرآن مجید یا کتاب مکنون جسے کہا گیا، فی کتاب مکنون، اس میں تو یہ پورا قرآن اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہے، لیکن ہم نے اسے اتارتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے، نجمن نجمن، تدریجاً اتارا ہے۔ کس لیے اتارا ہے؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، کہ آپ اسے پڑھ کر سنائیں لوگوں کو وقفے وقفے سے۔ یہاں گویا کہ اشارہ ہو رہا ہے کہ نوع انسانی کے لیے اس پورے کلام کا یکدم تحمل ممکن نہیں۔ انسان کا فہم، انسان کا شعور، انسان کے اندر جو قوت ادراک ہے، قوت فہم و شعور ہے، اس کی جو لمیٹیشن ہے،
وہ اس پورے قرآن کے لیے دفعتاً اس کا اتارا جانا اس کے لیے ناقابل تحمل ہوتا. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ. یہاں گویا کہ یوں سمجھیے کہ حکمت نوع انسانی پیش نظر ہے. یہ ایک حکمت ہوئی. لیکن سورہ فرقان میں ایک دوسرا اسلوب آیا ہے، بلکہ وہاں پر تو اعتراض ایک نقل کیا گیا ہے کہ مخالفین کی طرف سے یہ چیز ایک اعتراض کی شکل میں پیش کی گئی. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. اور یہ کافر جو ہے یہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتار دیا گیا ان پر قرآن کل کا کل ایک ہی مرتبہ پورا کا پورا. اس میں جو مضمر تھا ان کا اعتراض وہ یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، محیط ہے ہر شے کو، وہ عالم ما کانا و یکون ہے، وہ تو پوری کی پوری کتاب دفعتاً جو ہے وہ اتار سکتا تھا. اس کو تصنیف کرنے کے لیے وقت کی ضرورت نہیں. لیکن جب انسان کوئی شے تصنیف کرتا ہے تو اس میں وقت لگتا ہے. کسی شاعر کا دیوان ایک دن میں تیار نہیں ہو جاتا، وہ تو ساری عمر کی مشق ہے اور محنت ہے. پھر وہ اس میں قط و برید کرتا ہے، پھر دیوان مرتب کرتا ہے. گویا کہ ان کی طرف سے اس اعتراض کے اندر حقیقت میں جو چیز پیش نظر تھی وہ یہ کہ یہ آپ کا اپنا کلام ہے، تبھی تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اسے موضوع کر رہے ہیں، تصنیف کر رہے ہیں. جیسے کہ کوئی بھی مصنف، کوئی بھی شاعر تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی چیزیں مرتب کرتا ہے. جواب دیا گیا کذالک، اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کو، یعنی تدریجاً، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو تثبیت عطا کریں. یعنی یہ صرف عام انسانوں ہی کے لیے نہیں، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تثبیت قلبی کے لیے بھی یہی موضوع تھا. اس لیے کہ اس قرآن کی دعوت و تبلیغ، پھر وہ فرائض رسالت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانھوں پر جن کا بار گراں آیا تھا، وہ اتنا بوجھل کام تھا، اتنا ثقیل کام تھا. اس کے لیے قلب محمدی کو بھی ضرورت تھی علی صاحب الصلاۃ والسلام کہ اس کی تثبیت ہو، اس کو درجہ بدرجہ مضبوط کیا جائے. ہر وقت کے جو پیش آمدہ معاملات ہیں ان کی مناسبت سے ہدایات دی جائیں، اس کے حوالے سے آیات جو ہے مناسبت کے ساتھ آیات اتریں، تاکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو بھی تثبیت عطا ہو جائے. کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا. اسی لیے ہم نے اس کو اتارا ہے ترتیل کے ساتھ، تھوڑا 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 تھوڑا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو پیش نظر رکھیے کہ عام انسانوں کی بھی کہ جو قدرت ہے، تحمل کی جو طاقت ہے، اس کے اعتبار سے اس کا نجمن نازل ہونا، اور قلب محمدی کی تثبیت کے لیے بھی اس کا تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا ہی حکمت خداوندی کے اندر موضوع تھا. اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ دو مقامات اس اعتبار سے بھی آ جائیں. ویسے تو یہ کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، قرآن مجید کے لیے بھی، حضور پر اس کے نزول کے لیے بھی، یعنی اس انزال کا مصدر آ گیا. جیسے سورہ کہف کی میں نے آیت آپ کو ابھی سنائی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. لیکن یہ کہ دو مقامات خاص طور پر نوٹ کیجئے جس میں قرآن کا تقابل جو سابقہ کتب سماویہ ہیں ان کے ساتھ جب ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ کی حیثیت سے آیا ہے تو وہاں یہ دو مصدر علیحدہ علیحدہ نمایاں ہو گئے. چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3، نزل علیک الکتاب بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اس نے اتاری کتاب بشکل تنزیل، حق کے ساتھ. نزلہ، یہاں لفظ آیا ہے نزلہ، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے یہ کتاب اس کی کہ جو اس کے سامنے ہے. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور نازل کیا تھا تورات کو اور انجیل کو. وہاں لفظ انزال کا آیا ہے. تو تقابل میں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کے لیے تنزیل اور سابقہ کتب سماویہ کے لیے انزال. اسی کی مثال سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اہل ایمان ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. یہاں پر لفظ آیا نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس نے پہلے نازل کی تھی، اس کے لیے لفظ آیا وانزل والکتاب الذی انزل من قبل. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کے لیے خاص طور پر یہ تنزیل جو ہے
یہ اس کا خاص اسلوب ہے نزول کا جس کو قرآن مجید نمایاں کرتا ہے۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا۔ یہاں پر سب سے پہلے اس آیت کے بھی ایک پہلے لفظ کو فاصبر، اسی پر اپنی نگاہ کو جمائیے، تنزیلا کے ساتھ اس کے تعلق کو جوڑتے ہوئے۔ اے نبی، ہماری حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتاریں، فاصبر، تو آپ صبر کیجئے۔ اس میں گویا کہ سورہ قیامہ کے مضامین کی جو ہے اس کے بین السطور میں وہ پورا مضمون، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلدی نہ کیجئے، صبر کیجئے۔ ہمیں معلوم ہے آپ کا شوق، آپ کا اشتیاق، آپ کی محبت قرآن کے ساتھ، آپ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی قرآن نازل ہو، وہ میں پورے حوالے دے چکا ہوں اس وقت سورہ قیامہ کی ان آیات کو پڑھتے ہوئے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، جلدی نہ کیجئے اس قرآن کے لیے اس سے پہلے کہ جو اللہ کی حکمت میں اس کا وقت جو ہے، اس کی تنزیل کا جو اس کے لیے وقت معین ہے وہ پورا ہو اور اس کی تکمیل ہو جائے۔ وہ ہوگی حکمت خداوندی میں جو اس کے لیے تدریج معین ہے، اس کے مطابق۔ آپ کا شوق اپنی جگہ، آپ کی محبت اپنی جگہ، اور اس کے حوالے سے پھر یہ کہ وہ جو جلدی کا ایک مادہ ہے انسان کی طبیعت کے اندر مضمر، اس پر تفصیلی گفتگو وہاں ہو چکی ہے۔ لہذا یہاں جو لفظ جڑا ہے تنزیلا کے ساتھ فصبر، اس کے اندر یہ مفہوم خود بخود آ گیا، ذہن ادھر منتقل ہو جائے گا۔ لیکن اس آیہ مبارکہ میں یہ جو لفظ آیا ہے، اب اس کو نوٹ کیجئے، اس سے اگلے ٹکڑے کے ساتھ جوڑ کر فصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، یہاں پر لفظ خاص طور پر آیا لحکم ربک، صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کے لیے، اپنے رب کے حکم کے لیے۔ جب یہاں اس معنی میں لفظ آتا ہے صبر کے ساتھ لام، تو اس میں ایک مفہوم پیدا ہوتا ہے انتظار کیجئے، یعنی اللہ کے فیصلے کا انتظار کیجئے۔ کس فیصلے کا؟ اللہ تعالیٰ کب ان کی مہلت ختم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے خصوصی اور معجزانہ نصرت کب شروع ہوتی ہے، یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک اجل معین کیے، جیسے ہر فرد کی ایک اجل ہے، ہر قوم کی ایک اجل ہے۔ اللہ تعالیٰ جب رسولوں کو بھیجتا رہا ہے تو ایک وقت معین تک کے لیے قوموں کو مہلت دیتا رہا ہے، جب وہ مہلت ختم ہوتی ہے پھر ان کے اوپر عذاب آتا ہے، پکڑ ہوتی ہے۔ لہذا آپ اس معاملے میں، جیسے کہ میں وہ آیات بھی آپ کو سنا چکا ہوں، وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، اے نبی ان پر آپ جلدی نہ کیجئے، ایسا نہ کیجئے کہ آپ کے دل میں یا آپ کے ساتھیوں میں سے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ کیوں نہیں ان کا حساب چکا دیا جاتا، کیوں نہیں ان کو سزا دی جاتی۔ ان کی گستاخیاں، ان کی ڈھٹائی، یہ جو استہزاء کر رہے ہیں، جس طرح میری تکذیب کر رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، مسحور کہہ رہے ہیں، تو آخر کب تک ان کی رسی دراز کی جائے؟ اس معاملے کو ہم پر چھوڑیے۔ وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، اور ایک جگہ آیا ہے وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، آپ ان کے لیے جلدی نہ کیجئے، یہ فیصلہ ہمارا ہے، آپ اپنا فرض ادا کرتے رہیے۔ لیکن ذرا اس سے آگے چلیے، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، یہ خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ اس میں مضمون آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے سورہ نون کا، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ۔ اللہ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے اور دیکھیے اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی وہی اجلت والا معاملہ کر بیٹھے جو مچھلی والے نے کیا تھا۔ وہ اجلت کیا تھی؟ اللہ کے آخری فیصلے کا اور حکم کا انتظار کیے بغیر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ رسول اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، یوں سمجھیے جیسے آج کل بھی ہم جانتے ہیں کہ جو بڑے افسر ہوتے ہیں، ایگزیکٹو آفیسرز، وہ اپنی جگہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ان کو جب تک کہ اوپر سے اجازت نہ ملے انہیں اپنی پلیس آف ڈیوٹی پر رہنا ہوتا ہے۔ تو رسول چونکہ اللہ کی طرف سے مامور ہوتے تھے کسی قوم کے لیے، کسی بستی کے لیے، کسی علاقے کے لیے، تو جب تک ایکسپریس پرمیشن اللہ کی طرف سے نہ آ جاتی کہ اب آپ اپنی اس قوم کو چھوڑ کر چلے جائیے، جیسے کہ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا تھا اب آپ روانہ ہو جائیے، اور اپنے جیسے کہ فَاسْرِ بِعِبَادِي إِنَّهُمْ مُتَّبَعُونَ، یہ الفاظ بھی آئے ہیں، میرے بندوں کو لے کر نکل جائیے، اب جو ہے پیچھا تو کیا جائے گا۔
اسی طریقے سے ان سے کہا گیا تھا نکل جائیے، ولا یلتفت منکم احد، اب مت دیکھیے پیچھے کی طرف، کوئی التفات نہ کرے۔ تو معلوم یہ ہوا جیسے حضرت موسیٰ سے کہا تھا فَاسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تو ہجرت رسول نہیں کر سکتا جب تک کہ اذن رب اور حکم رب نہ آ جائے۔ اس وقت تک وہ اس کی پلیس آف ڈیوٹی ہے، اسے وہاں رہنا ہوتا تھا۔ میں یہ رہنا ہوتا ہے نہیں کہتا اس لیے کہ چونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے، اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے کہ ماضی ہی کا صیغہ استعمال ہو، کہیں کوئی مغالطہ کسی درجے میں، کوئی شائبہ بھی اس کا پیدا نہ ہونے پائے۔ لہذا اس میں جو جلدی کی حضرت یونس علیہ السلام نے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت۔ لیکن اس آیہ مبارکہ میں آپ دیکھیے کہ 3 مضامین جو ہے وہ متضمن ہو گئے ہیں، اس لیے کہ اگلا ٹکڑا ہے ولا تطع منہم آثما او کفورا۔ یہ ولا تطع کا لفظ بھی سورہ نون میں آیا ہے، فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون۔ ایک تو شکل یہ ہے کہ رسول لوگوں کی مخالفت سے طیش میں آ کر، حمیت حق کے جوش میں آ کر قوم کو چھوڑ کر چل دے۔ ایک تو شکل یہ ہو سکتی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام سے ہو گئی، اور پھر آپ کو معلوم ہے ان کی گرفت ہوئی، مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہاں انہوں نے وہ مشہور آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ نون میں بھی آیا ہے کہ پروردگار نے پھر ان کی طرف توجہ اور عنایت مبذول فرمائی اور پھر انہیں اپنے صالح بندوں میں شامل کر لیا۔ لیکن یہ کہ دوسرا ایک طرز عمل کیا ہوتا ہے اس کو بھی نوٹ کیجئے۔ اگر مخالفت اور معاندین کی سرگرمی کی وجہ سے کہیں پائے صبر کے اندر کہیں لغزش آ جائے تو لغزش کی 2 شکلیں ممکن ہوئی۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے وہ جوش حمیت میں اور اس میں طیش میں آ کر قوم کو چھوڑ کر رسول روانہ ہو جائے، وہ تو غلطی ہوئی، وہ کہ جو حضرت یونس علیہ السلام سے ہوئی۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ دباؤ میں آ کر مصالحت اور مداہنت پر آمادہ ہو جایا جائے۔ یہ لوگ اگر کل حق کو نہیں مانتے تو چلیے کچھ مان لیں، کچھ لے دے کر معاملہ کر لیا جائے، مصالحانہ کو روش اختیار کر لی جائے۔ اگر یہ بھی تنے رہے ہم بھی تنے رہے تو یہ تو رسی ٹوٹ کر رہے گی، اس سے تو کوئی خیر وجود میں نہیں آئے گا۔ یہ وہ چیز ہے کہ نہ صرف یہ کہ نفس انسانی میں اس کا داعیہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، بلکہ اس کی طرف پوری کوشش ہوتی ہے اہل کفر کی طرف سے۔ اہل کفر میں جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو تل جاتے ہیں ہر قیمت پر، ہرچہ باد آباد، جیسے کہ صاحب ایمان کی کیفیت ہوتی ہے کہ ہرچہ باد آباد ماں کشتی دراب انداختیں، اب جو ہو سو ہو، ہم آخری فیصلے تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے اپنی کشتی دریا میں ڈال دی ہے، اب یہ تیرے گی تو ہم تیریں گے، یہ ڈوبے گی تو 60 ڈوبیں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ کفر پر اسی طرح جم جاتے ہیں کہ ہرچہ باد آباد، اب ہم اپنے کفر اور اپنے باطل عقائد کا دفاع کریں گے چاہے جانیں دینی پڑے، جیسے کہ ابو جہل کا کردار ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں بین بین کے، سورہ نون میں خاص طور پر اس کا تذکرہ ہے۔ ولید بن مغیرہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ یہ وہ شخص تھا کہ جو ایمان کے بہت قریب آ گیا، اس نے تمام باتوں کا انکار کیا۔ تم کہتے ہو یہ قول کاہن ہے، یہ قول کاہن نہیں ہے، اس لیے کہ میری تو بڑے کاہنوں سے تعلقات ہیں، میں جانتا ہوں، کاہنوں کے کلام کو پہچانتا ہوں، یہ کلام جو محمد پیش کر رہے ہیں یہ کاہنوں والا کلام تو نہیں۔ اور تم کہتے ہو شاعر ہے، یہ شعر نہیں ہے، میں شعر شناس ہوں، شعر فہم ہوں، میں سب جانتا ہوں، شعر کی خوبیاں، اس کے نقائص میں پرکھ سکتا ہوں، میں تنقید کر سکتا ہوں، یہ شاعری نہیں۔ اب یہ لوگوں نے محسوس کیا اور ایک خدشہ ہوا کہ گیا ہاتھ سے، یہ تو اب یہ تو گویا کہ ایمان کے بہت قریب آ گیا ہے۔ یہ سورہ مدثر اور سورہ نون میں آپ کو معلوم ہے کہ تفصیل کیسا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ سورہ مدثر میں تو پوری تصویر لفظی ہے کہ کس طرح پھر اس نے قدرا فقتل کیف قدرا ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر۔ پھر یہ کہ چونکہ وہ اندر مصلحت بینی تھی، اس کی وجہ سے اس نے کہا کہ یہ ہاں جادو ہے، جو جادو چلا رہا ہے۔ یہ قریب ترین بات بھی بنتی تھی کہ جو جادو کا اثر ہے، تو جادو اثر تو یہ کلام تھا کہ یہ کلام جس کے کان میں پڑ جاتا تھا اس سے اس کی مٹھاس کا احساس ہوتا تھا، کہیں دل میں اتر گیا تو اس کا یوں سمجھیے کہ زندگی تبدیل ہو جاتی تھی۔
بہرحال یہی ولید بن مغیرہ ہے کہ جس نے پھر سر توڑ کوشش کی ہے حضور کو اس پر آمادہ کرنے کی کہ کچھ مصالحت کر لو، اپنی قوم کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ دوسرا نام اس میں جو آیا ہے خاص طور پہ اس سورہ کی تفاسیر میں، وہ عتبہ ابن ربیعہ کا بھی ہے۔ عتبہ بھی اس اعتبار سے وہاں کے نسبتاً شریف لوگوں میں سے تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے کہ غزوہ بدر سے پہلے بھی روکا ہے لوگوں کو، وہ کفار مکہ کو، کہ خام خواہ چڑھائی کر کے جانے کی مدینے کی طرف مت سوچو، اس لیے کہ اب یوں سمجھیے اس کے الفاظ میں گویا کہ تعبیر کر رہا ہوں اس کے خیالات کی، کہ ہمارے سر سے بلا ٹل گئی، محمد اور اس کے ساتھی یہاں سے چلے گئے، اب محمد کو حوالے کر دو اہل عرب کے، یعنی بقیہ جو عرب ہیں، اب ان سے کشمکش ہوگی، ہمارے گھر سے تو یہ کشمکش اب رفع ہو گئی، چلی گئی، اب اگر عرب غالب آ جائیں محمد پر اور اسے ختم کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ تمہاری تلواریں اپنے بھائیوں کے خون میں رنگین نہیں ہوگی، اس سے بچ جاؤ گے، اور اگر محمد غالب آ جاتے ہیں عرب پر تو بھی اپنا کون سا گھاٹا ہے، اپنا ہی آدمی ہے نا، اپنی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر۔ تو وہ اس معنی میں جس کو آپ کہیں گے ورلڈلی وائز، دنیاوی اعتبار سے بڑا دور اندیش معاملہ فہم، عین بدر کی جو جنگ ہوئی ہے تو اس سے پہلے کی رات اس وقت بھی اس نے کوشش کی ابو جہل سے آ کر، اور اس نے کہا ہے کہ دیکھو ہمارا قافلہ جس کو بچانے کے لیے ہم آئے تھے وہ تو پہنچ گیا، نکل گیا، اب جنگ کی کیا ضرورت ہے۔ تو ابو جہل نے پھر دو کام کیے، ایک تو تانا دیا عتبہ ابن ربیعہ کو کہ یوں کیوں نہیں کہتے کہ بیٹے کو سامنے دیکھ کر تمہاری ہمت جواب دے رہی ہے، اس لیے کہ حذیفہ ابن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کے ساتھیوں میں سے تھے، حضرت حذیفہ بیٹے تھے اس کے۔ اور دوسرا اس نے یہ کیا کہ جو وہ مقتول تھا مشرک مکے کا، کہ جو وہاں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں وادی نخلا میں قتل ہو گیا تھا، اس کے بھائی کو بلایا کہ دیکھو تمہارے بھائی کا خون جو ہے اور انتقام اور بدلہ جو ہے وہ اب تمہارے سامنے آیا ہوا بھی جانے والا ہے، اس لیے کہ یہ عتبہ جو ہے یہ تو کہہ رہا ہے کہ جنگ نہ کی جائے۔ اس نے فوراً کپڑے پھاڑے اور وہ جاہلی جو پکار تھی وہ بلند کی، تو وہ پھر اس سے تو خون جو ہے جوش میں آ جاتا ہے۔ عتبہ نے بھی پھر اس تانے کا جواب وہی دیا جو اس جاہلیت کے جوش میں دینا چاہیے تھا اسے، کہ کل معلوم ہو جائے گا بزدل کون ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اس کے اندر جو بھی اس کی کوئی شجاعت تھی وہ بھی بھڑک اٹھی۔ بہرحال یہ دو افراد ہیں جن کا نام لیا گیا ہے، اور یہ عاصمن اور کفورہ کے ضمن میں نوٹ کر لیجئے کہ عاصم کہتے ہیں گناہ گار کو، کفور کفران نعمت سے، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ ان میں ایک بات تو یہ کہ مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ عاصم اور کفور ان میں زیادہ اشد جو ہے وہ کفور ہے، اس لیے کہ ایک تو یہ باطنی اور نفسیاتی کیفیت ہے جو اصل اہمیت والی ہوتی ہے بنیادی انسانی شخصیت کے اندر، اس کی باطنی کیفیت۔ عاصم ہونا جو ہے وہ عمل سے متعلق گناہ گاری ہے۔ پھر یہ کہ عاصم آیا ہے، اسیم نہیں آیا، یہ فاعل کے وزن پر، اور کفور جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اب یہ کہ اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ کہ یہ عام الفاظ ہیں، تعویل عام جب بھی کی جائے گی تو اس میں تو عام ہی الفاظ کے سامنے پیش نظر رکھا جائے گا، الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب۔ لیکن یہ کہ اس وقت جب یہ کلام نازل ہو رہا تھا تو یہ بات بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ معین تھے کہ جو ان کے یوں سمجھیے کہ مصداق بن رہے تھے، اور یہ الفاظ اشارہ کر دیتے تھے کس کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے ولید بن مغیرہ کی بات آئی کہ اس کے بارے میں جو الفاظ آئے، فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال و بنین۔ اب یہ الفاظ جو ہے اس قدر تفصیل سے کردار نگاری کر دی گئی، پورا کریکٹر بیان کر دیا گیا، تو کیسے ممکن تھا کہ مکے میں سمجھ نہ لیا جاتا کہ یہ کس شخص کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سورہ مدثر میں جو پورا واقعہ فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یوثر ان ھذا الا قول البشر، پورا واقعہ جس تفصیل کے ساتھ آیا ہے، تو جو واقعہ پیش آیا تھا سب نے سمجھ لیا کس کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں نام نہیں ہے، نہ سورہ قلم میں ہے نہ سورہ مدثر میں۔ تو ایک تو یہ جان لیجئے کہ اعتبار جو ہے جب ہم تعویل عام کریں گے تو اعتبار عموم لفظ ہی کا ہوگا، لیکن جب اس کی تنزیل ہو رہی تھی تو یقیناً کوئی نہ کوئی مخصوص لوگ، معین افراد جو ہیں وہ اس کے پس منظر میں تھے۔ اب اس میں ایک رائے تو یہ دی گئی ہے کہ عاصم اور کفور یہ دونوں الفاظ جو ہیں
ایک ہی شخص کے لیے ہے اور وہ ابو جہل ہے۔ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، دوسری رائے سے اتفاق ہے، اور وہ یہ کہ عاصم سے مراد یہاں ولید بن مغیرہ ہے اور کفور سے مراد یہاں عتبہ ابن ربیعہ ہے۔ اور یہاں پر او کا کلمہ جو آیا اس پر بھی بحث کی گئی ہے کہ واو کیوں نہیں آیا، واو عطف کیوں نہیں آیا، اور اس میں بڑا بلاغت کا ایک معاملہ بیان کیا گیا، نکتہ کہ اگر واو ہوتا تو اس میں ایک امکان تھا دونوں کو جمع کر کے، گویا کہ ان دونوں کی مشترک بات ماننا تو حضور کے لیے ممنوع ہو جاتا، لیکن علیحدہ علیحدہ کسی ایک کی بات مان لینا جو ہے یہ نہیں جو ہے اس کو کور نہ کرتی۔ عاصمن او کفورا، اس کے اندر عموم آ گیا ہے کہ ان میں سے کسی کی بات نہ سنیے، کسی کی بات کی طرف دھیان نہ دیجیے، اس لیے کہ یہ تو آپ کو آمادہ کریں گے۔ ایک روایت بھی اس جگہ پر بیان کی گئی ہے کہ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ساتھ مصالحت کرو، یہ جھگڑا جو تم نے شروع کرا دیا ہے، گھر گھر جو ہے میدان جنگ بن گیا، اس کو ختم کرو، اور دیکھو تمہیں جتنی دولت درکار ہے، تمہیں معلوم ہے میرے پاس کتنی دولت ہے، جتنا مال چاہو میں تمہیں دے دوں گا۔ عتبہ ابن ربیعہ نے کہا وہی بات، آمادہ کرنا اس مصالحت پر، مداہنت پر، ودو لو تدہنوا فیدہنون، اے نبی یہ تو چاہتے ہیں کسی طرح آپ ڈھیلے پڑیں، کچھ نرمی اختیار کریں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، نرمی اختیار کر لیں گے۔ گیو اینڈ ٹیک والی بات ہے کہ کسی طریقے سے کچھ لے دے کر مصالحہ کیجئے تاکہ جھگڑا ختم ہو، مصالحت ہونی چاہیے۔ یہ جنگ جو ہے، یہ جنگ اس طریقے سے جاری رہے گی تو آخر آپ سوچئے یہ بات کس قدر وزنی ہے، ویسے بھی آپ غور کیجئے۔ A house divided amongst itself must fall۔ یہ قریش ہماری جو بھی عزت ہے اس وقت جزیرہ نما کے اندر، ہمیں جو یہاں پر مراعات حاصل ہے، جو مقام و مرتبہ حاصل ہے، یہ مٹھی بند ہے تو یہ سب کچھ ہے، اور یہ اگر کھل گئی مٹھی اور بکھر گئے ہم، اور یہ اختلاف اور نزاع جو ہے ہمارے گھر کے اندر جو تم نے شروع کر دیا یہ بڑھ گیا، تو وہ تذہب ریحکم والی بات جو آئی ہے مسلمانوں سے، جہاں کہا گیا ہے کہ اگر تم جھگڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اختلاف کرو گے، وہی بات ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے بھی صحیح تھی کہ یہ اختلاف جو ہے یہ ہماری اس جمعیت کو جو ہے منتشر کر دے گا، اور پھر ہماری جو حیثیت ہے جزیرہ نما عرب میں ختم ہو جائے گی۔ اس نے یہ کہا تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری ساری اولاد جو ہے بڑی حسین و جمیل ہے، میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہند، اب چونکہ وہ بھی بعد میں ایمان لے آئی ہیں، ویسے تو وہ کلیجہ چبانے والی حضرت حمزہ کا اس لیے مشکل ہوتا ہے کسی مسلمان کے لیے، ان کے لیے کلمہ خیر جو ہے زبان پر لانا، لیکن لانا پڑتا ہے اس لیے کہ ایمان لائی ہیں، اور وہ چاہے فتح مکہ کے بعد ہی ایمان لائی ہیں۔ بہرحال ہند جو ہے وہ بھی عتبہ ہی کی بیٹی تھی، ابو سفیان کی زوجہ، تو اس نے یہ لالچ دیا کہ میں اپنی بیٹی تمہارے عقد میں دے دوں گا۔ یہ ہے در حقیقت وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اے نبی جمے رہیے، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے۔ ہجرت کا بھی وقت اگر آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا کہ کب وقت آ گیا، تبھی آپ قوم کو چھوڑ کر جا سکیں گے۔ اللہ کی طرف سے نصرت خصوصی یہ بھی اس کی حکمت کے تحت ہی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کب تک ان کی رسی دراز کرتا ہے یہ بھی اسی کا فیصلہ ہوگا۔ پھر یہ کہ آپ کہیں دام ہمنگ زمین میں کہیں گرفتار نہ ہو جائیں، ان کی مصالحانہ کوششیں جو ہیں کہیں آپ کو آمادہ نہ کر دیں کہ کچھ نرمی آپ بھی پیدا کر لیں اپنے موقف میں۔ یہ بات اتنی اہم ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ سورہ نون جو ہے وہ بہت ابتدائی صورتوں میں سے ہے جو نازل ہوئی ہے، اور اس کی وہ ابتدائی آیات میں شامل ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ یہی بات بار بار میں بعد میں آئی ہے، بار بار آئی ہے۔ چنانچہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اے نبی یہ یہود اور نصارہ جو ہیں ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہیں کریں گے۔ لہذا آپ بالکل اس طرف سے اپنے ذہن ہی کو ہٹا لیجئے کہ کون مان رہا کون نہیں مان رہا، نہیں مانتا ہے تو دفع ہو، جو مانتا ہے جتنے بھی لوگ ہیں جو مانتے ہیں، چاہے وہ کوئی ہیں غلاموں کے طبقوں میں سے ہیں، کمزور ہیں، آپ کے معاشرے کے گرے پڑے طبقات میں، انہیں سینے سے لگائیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اپنے آپ کو تھامے رکھیے، ان کو غنیمت سمجھیے، ان کی رفاقت کو، یہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ نے ان کو پسند کیا ہے، انہیں چن لیا ہے، انہیں ایمان کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، صرف اس کی رضا کے طالب ہیں،
ان سے نگاہوں کو ہٹا کر ادھر آپ کی نگاہیں نہ جائیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ زینت حیات دنیاوی جن کو ہم نے دے رکھی ہے ان کی طرف آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں. ان سے آپ اپنی توجہ کو ہٹا کر ان کی طرف توجہ کو مرتکز نہ کیجیے. یہ مضمون جو ہے اس گویا کہ اس ایک آیت میں یہ تینوں مضامین جمع ہو گئے. فاصبر، ایک تو اس بات پر کہ تنزیل کا جو تقاضا ہے، قرآن مجید کے نزول میں جو تدریج ہماری حکمت کے تحت ہے اس کو بھی برداشت کیجیے، اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے. فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجیے. وہ فیصلہ یہ کہ کب نصرت خصوصی آتی ہے، کب ان کی مہلت ختم ہوتی ہے، یا کب آپ کو ہجرت کی اجازت ملتی ہے. اور تیسری چیز وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، مخالفین کی مخالفت کی شدت سے متاثر ہو کر کسی مصالحت اور مداہنت پر آمادگی کا کوئی مادہ آپ کے دل میں پیدا نہ ہو جائے. اب یہ وَلَا تُطِعْ کو ایک اور سمجھ لیجئے. تُطِعْ کے معنی اطاعت کے بھی ہے، لیکن تُطِعْ جو ہے اطاعت، ایک تو ہے کسی کا حکم ماننا، بالفعل کسی کے حکم پر عمل کر لینا، یہ اطاعت کی آخری شکل ہے. اطاعت تو سے بنا ہے دلی آمادگی. تو جب کسی کی بات کو آپ دلی آمادگی سے سنتے ہیں، یہ بھی اطاعت کا پہلا قدم ہے، جسے آپ کہتے ہیں ٹو لینڈ این ایئر. کسی کی بات کو توجہ سے سننا، دلی آمادگی کے ساتھ کسی کی بات کو سن لینا بھی، یہ بھی در حقیقت اطاعت ہے. کسی کا حکم کے درجے میں نہ ہو، مشورے کے درجے میں ہو کوئی بات، اس کو مان لینا، یہ بھی اطاعت ہے. پھر یہ کہ آخری درجے میں یہ کہ کسی کا حکم ہو اور تحکمانہ انداز میں کوئی بات کہی جا رہی ہو، اس کو مان لینا، یہ بھی اطاعت ہے. تو اطاعت جو ہے وہ صرف کسی کے حکم کے ماننے کو نہیں کہتے، کسی کے مشورے کو قبول کرنے کو بھی کہتے ہیں، اور اس سے بھی نیچے اتر کر کسی کی بات کو دلی آمادگی سے سن لینے پر بھی اس کا اطلاق ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا. آپ ان میں سے کسی بھی اسیم کا لفظ جو ہے میرے نزدیک جیسے کہ سورہ نون میں آیا ہے، یہاں پر عاصمن آیا ہے، اور کفور کا لفظ آیا ہے، یہ عتبہ ابن ربیعہ کے لیے. اس کے حوالے سے میں ایک بات آپ کو آج بتا دینا چاہتا ہوں. مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے بعض رفقا جو ہیں ان کو کچھ اشکال ہوا ہے ایک حدیث قدسی سے. حدیث قدسی کے وہ سارا متن تو میرے سامنے نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جنتیوں کے سے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے مابین ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن پھر اللہ کی جو تقدیر ہے وہ غالب آتی ہے، اور اپنی زندگی کے آخری وقت میں آ کر وہ کوئی ایسے کام کرتا ہے جو اسے جہنمی بنا دیتے ہیں، اور وہ جہنم میں جھونک دیا جاتا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے ساری عمر جہنمیوں کے سے کام کرتا چلا جائے، لیکن آخری وقت میں آ کے انقلاب آتا ہے اور اس کے اندر خیر کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ جنتیوں والا راستہ اختیار کرتا ہے، جنت میں پہنچ جاتا ہے. اب اس پر اشکال ہوتا ہے ظاہری الفاظ کے حوالے سے کہ یہ تو کچھ ناانصافی کی بات ہو رہی ہے. اصل میں مسئلہ یہ بھی چونکہ جبر و قدر سے متعلق ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس حوالے سے کفور اور عاصم کے الفاظ کے حوالے سے اس بات کو سمجھ لیجیے. ایک ہوتی ہے انسان کی باطنی کیفیت، ایک ہے اس کا ظاہری طرز عمل. ایک شخص اندر کے اعتبار سے، باطنی اعتبار سے دنیا کا طالب ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ کو اس کا کوئی خیر کا کام نظر آ رہا ہے، کوئی وہ سبیل لگا رہا ہے، کوئی وہ اس نے ایک فاؤنڈیشن بنا دی ہے، کوئی اور یہ کام تو سارے جنتیوں والے ہیں، نیکی کے کام کر رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کا سارا آپ کا جو مشاہدہ ہے وہ تو ہے اس کے ظاہر کے اعتبار سے. آپ کو کیا پتا کہ اندر سے وہ کیا ہے؟ اندر سے اس کے بدنیتی ہے، اندر سے اس کے اندر حب جاہ ہے، حب مال ہے، شہرت چاہتا ہے، وہ ریاکارانہ یہ نیکیاں کر رہا ہے. تو بہرحال بالآخر اس کا اندر غالب آتا ہے اس پر، اور اس کا اندر ظاہر ہو جاتا ہے، تو وہ جہنم کا مستحق بنتا ہے. یہ یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی ظلماً اور ظلم کرتے ہوئے کسی بندے کے اندر یہ جبراً کوئی انقلاب لے آتا ہے اور وہ تقدیر کا شکار ہو کر وہ حالانکہ جنت کا مستحق بن چکا تھا، لیکن یہ کہ وہ دوزخ میں ڈال دیا. یہ بات نہیں ہے. اس لیے کہ یہ حقیقت بر جو ہے، اور ہمارا آیا بر پر جو درس ہے ہمارے منتخب نصاب کا درس نمبر 2، اس میں یہ بات بڑی نکھر کر سامنے لائی گئی کہ ہر عمل کا ایک ظاہر ہے. ہم جو ہے اس دنیا میں کسی عمل کے خیر یا شر ہونے کا اطلاق کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں اس کے ظاہر کے اعتبار سے. ہمیں کیا پتا اس کے پیچھے کیا ہے، وہ کس نیت سے کر رہا ہے. حالانکہ پہلی حدیث جو ہے اکثر و بیشتر جتنے بھی مجموعے ہیں احادیث کے،
ان میں وہ حدیث لائی جاتی ہے ابتدا میں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها او ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر، نیت تو اللہ کے علم میں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، ہم ظاہر پر فیصلہ کر رہے ہوتے۔ اسی طرح کسی شخص کے اندر خیر کا جذبہ ہے، خیر کا مادہ ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر کچھ جبر کے خول اتنے ہیں، یہ میں بعد میں آج اگر ہم پہنچ گئے وہاں تک، ہو سکتا ہے کہ یہ آخری حصہ جو ہے آج ہم نہ پہنچ پائیں، جو جبر و قدر کی جو بحث ہے، کسی کے اوپر ماحول کے اثرات کا اتنا غلبہ ہے، کسی کے اوپر اس کے جو وہ جینیٹک فیکٹرز ہیں وہ اتنے غالب ہیں کہ اس کے اندر کا خیر کا رجحان جو ہے اس سے ظاہر ہونے میں اور اپنے اس جبری عوامل پر غالب آنے میں وقت لگتا ہے۔ وہ کام کرتا چلا جا رہا ہے، برے کام کر رہا ہے، اس میں در حقیقت ظہور ہو رہا ہے اس جبری عنصر کا، اس کا جو حصہ ہے وہ عوامل، لیکن چونکہ وہ خیر کا طالب تھا، اندر سے اس کا رجحان جو ہے وہ شاکرن کا تھا، کفورا کا نہیں تھا۔ جیسے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں جو آیا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے ہدایت دے دی ہے، اب اس کا اختیار اسے دیا ہے، وہ شاکر بنے یا کفور بنے۔ اس کے اندر شکر کا مادہ تھا، لیکن اس کے گرد غلاف اتنے دبیس تھے، اتنے موٹے تھے، اتنے قوی تھے کہ اس کو پھاڑنے کے اندر کا وہ نیکی کا جذبہ برآمد ہونے میں، ظاہر ہونے میں وقت لگا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اس باطن کو دیکھ رہا ہے، اس کی اس جد و جہد کو دیکھ رہا ہے کہ جو اپنی اس خول سے نکلنے کے لیے اس نے کتنے جتن کیے ہیں، اور بالآخر وہ خول پھٹ جاتا ہے، اور اس دنیا میں آخری وقت میں یا آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ اس کو خیر کا جو اندر کا مادہ ہے وہ برآمد کر کے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں اس اشکال کا حل، کہ اس کو یہ نہ سمجھیے کہ وہ کوئی جبر ہے، اور اس جبر کے نتیجے میں ایک شخص جو ہے کوشش کرتا رہا جنت کی لیکن جہنم میں جھونک دیا گیا، اور ایک شخص کوشش کرتا رہا وہ دوزخ کی لیکن اسے جنت میں پہنچا دیا گیا۔ بلکہ یہ کہ در حقیقت یہ دو فیکٹرز اگر سامنے رکھیں گے تو وہ مسائل واضح ہو جائیں گے۔ تو آسمن جو ہے وہ ظاہری خول سے متعلق ہے، کفور ہے وہ اندر کا اصل جو جذبہ ہے۔ اسی لیے میں نے کہا، امام راضی نے بھی یہی بات کہی ہے کہ یہ زیادہ اشد ہے، ارتقاء ہو رہا ہے کمتر سے، یعنی زیادہ شدید کیفیت کی طرف۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، تو صبر کیجئے اور انتظار کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا، اور مت کہنا مانیے، بات سنیے بھی نہیں، دھیان بھی نہ دیجئے ان کے مخلصانہ مشوروں پر۔ وہ جو کافر، جو کفور اور اسیم ہے، ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ کیجئے۔ ڈونٹ ایون لینڈ دیم این ایئر، اپنا جو ہے کان بھی ان کی طرف نہ لگائیے، ان کی باتیں جو ہے اس درجے میں بھی کوئی تاثر نہ ملے کہ ہاں ہماری بات کچھ محمد کے دل میں گھر کر رہی ہے۔ آپ کی بات جو ہے بالکل کھلا ہونی چاہیے، جیسے کہ سورہ کہف میں آیا ہے کہ حق جو ہے واضح ہو چکا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے کفر کی روش اختیار کرے۔ قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جو چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ مجھ سے یہ امید نہ رکھے کہ میں حق و باطل کے مابین کوئی امتزاج، کوئی مداہنت باطل کے ساتھ کسی درجے میں لے دے کر کوئی تم سے مصالحت کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤں گا، اس کی کوئی توقع مجھ سے نہ رکھو۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں یا نئے حق و باطل نہ کر قبول، بڑا پیارا شعر ہے۔ باطل تو چاہتا، باطل دوئی پسند ہے۔ میں نے یہ بات بارہا واضح کی ہے کہ باطل تو اپنے وجود کے لیے حق کے کسی نہ کسی جز کا محتاج ہے، باطل محض کا وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے وہ جو آکاش بیل، جو بیلیں ہوتی ہیں جو درختوں کو چوس جاتی ہیں، لیکن وہ خود تو اوپر نہیں چڑھ سکتی، درخت کے اوپر چڑھیں گی۔ اسی طریقے سے باطل جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں، اسے حق کا کوئی جز لے کر اس کے اوپر چڑھنا ہوتا ہے، اس کو کھڑے ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی حق کا جو ہے عنصر جو ہے اختیار کرنا پڑتا ہے، تب باطل کا وجود ہوتا ہے، باطل محض کا وجود نہیں ہے۔ تو باطل دوئی پسند ہے، باطل تو اپنی یوں سمجھیے کہ نیچر کے اعتبار سے دوئی چاہتا ہے، اس کا تو وجود ہی نہیں ہے بغیر دوئی کے، جب تک کہ حق کا کوئی نہ کوئی عنصر جو ہے وہ اپنے اندر شامل نہ کرے۔ حق لا شریک ہے، شرکت میں آ نئے حق و باطل نہ کر قبول۔ یہاں وہ مضمون سورہ نون کا فلا تطع المکذبین
ودوا لو تدہن فیدہنون، وہ ہے یہاں پر جو اس آیت میں آیا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو، یاد کیا کرو، اپنے رب کے نام کی مالا جپا کرو۔ یہ الفاظ اب نوٹ کر لیجئے، بین ہی یہ لفظ اس انداز میں یہ ترکیب جو ہے سورہ مزمل میں آ چکی ہے، اگلا ٹکڑا مختلف ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، مزمل میں یہ الفاظ ہیں، یہاں ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کا نام یاد کیا کرو صبح بھی اور شام کے اوقات میں بھی، شام کو بھی۔ اس میں وضاحت کر دوں کہ اللہ کا نام لینے کا کیا حکمت ہے۔ ویسے آتا ہے اپنے رب کو وَاذْكُرْ رَبَّكَ، یہ بھی آتا ہے اپنے رب کو یاد کیا کرو، فی نفسک تضرعا وخیفا، اپنے رب کو اپنے جی میں اپنے دل میں یاد کیا کرو، گڑ گڑاتے ہوئے خوف کے ساتھ۔ لیکن یہ کہ زیادہ جو آیا ہے سبح اسم ربک الاعلی واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، یہ کیوں ہے؟ اس کے لیے نوٹ کر لیجئے کہ انسانی علم کا یہ خاصہ ہے کہ در حقیقت وہ علم الاسماء ہے۔ وہ جو سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے شروع میں جو بات آئی ہے، آدم کو خلافت عرضی جو ملی ہے اس کی بنیاد وہ علم اسماء ہے، اس لیے کہ جب فرشتوں نے جب جو بھی استفہام کہیں، جو بھی انہوں نے چاہا، بات سمجھنی چاہی، تو اس کا جواب جو دیا گیا، جو ڈیمونسٹریشن اللہ کی طرف سے ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ اسے ہم اختیار دے رہے ہیں، خلافت دے رہے ہیں، خلافت میں کچھ نہ کچھ اختیار امپلائڈ ہے، اس کے ساتھ ہی علم دے رہے ہیں، لیکن وہ علم کون سا ہے؟ علم آدم الاسماء کلھا، ہمارا سارا مادی علم جو ہے، سارا سائنٹیفک نالج، یہ در حقیقت علم اسماء ہے، اشیاء کو پہچاننا، ان کے نام رکھنا۔ ہر علم جو ہے ہمارا، ہر سائنس جو ہے اس کی بیسک ٹرمینالوجی ہوتی ہے، وہ سمجھ میں آئے گی تو آپ آگے چل سکیں گے۔ اگر وہ بیسک ٹرمینالوجی کسی گرفت میں نہیں آئی ہے تو آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، اس کتاب کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہمارا، اللہ کا جو علم ہے وہ بھی صرف اس کے ناموں تک محدود ہے۔ ذات کا علم، ماہیت کا علم، ماہیت اشیاء کا علم ہمیں حاصل نہیں، اللہ کی ذات کی ماہیت کا علم کیسے حاصل ہو جائے گا؟ ماہیت اشیاء تو ہمیں معلوم نہیں، ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ بھی در حقیقت اشیاء کے خواص ہے، پراپرٹیز آف دی میٹر، پراپرٹیز کے حوالے سے پہچانتے ہیں کسی شے کو۔ ماہیت وجود، یہ تو یوں سمجھیے کہ فلسفے کی بہت اونچی سطح پر آ کر ماہیت کی بات آتی ہے، زمان و مکان کی ماہیت، ماہیت وجود۔ تو در حقیقت اس پورے مادی علم کا بھی تعلق جو ہے وہ اسماء و صفات کے حوالے سے، پراپرٹیز آف دی میٹر، ایلیمنٹس کو آپ پہچانتے ہیں اس کے پراپرٹیز کے حوالے سے، پھر ان کا نام رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی کل کی کل اسماء و صفات کے حوالے سے، اس کی ذات کو ہم نہیں جان سکتے۔ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں جس طرح اس لفظ کی تکرار کرتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر گہرا ان کو اس کا احساس تھا کہ لوگوں پر یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی کنہ کے بارے میں کوئی کھود کرید جو ہے وہ انسان کو شرک کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہے کہ در حقیقت ذات خداوندی کے بارے میں تو جب انسان یہ سمجھ لے کہ وہ ہمارے تخیل اور فہم اور تصور سے ماورا ہے تو یہی حقیقت ہے۔ العجز اندرک ذات ادراکو، ادراک کی، ذات باری تعالیٰ کے ضمن میں ادراک کی انتہا اور معراج یہ ہے کہ آدمی یہ پہچان لے کہ میں نہیں جان سکتا، معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، العجز اندرک ذات ادراکو۔ اور اس پر دوسرا مصرع لگایا ہے حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ، والبحث عن کنہ الذات اشراک، اگر اللہ کی ذات کے بارے میں بحث کی جائے، کھود کرید کی جائے تو شرک پیدا ہو جائے گا۔ کوئی نہ کوئی تصور آپ اپنے ذہن میں قائم کریں گے، اور جو تصور آپ اپنے ذہن میں قائم کریں گے وہ خدا تو نہیں ہے، آپ نے تو خود اور اپنی کوئی جو ہے اپنے ذہن میں کوئی وجود ہے تلاش لیا ہے۔ می تراشد فکر ما ہر دم خداوند دیگر، میرا فکر جو ہے ہر وقت تراش لیتا ہے کوئی نہ کوئی خدا، تو یہ شکل بن جائے گی، یہ شرک ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت اللہ کے ساتھ جو بھی معرفت کا ہمارا رشتہ ہے وہ اللہ کے اسماء و صفات کے حوالے سے۔ اچھا، اسماء و صفات میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی شے ہے، اگر اس پر الف لام لگ جائے گا تو وہ اسم ہے، وہ اگر نکرہ کی صورت میں تو وہ صفت ہے۔
علیم صفت ہے، العلیم یہ اللہ کا نام ہو گیا، قدیر صفت ہے، القدیر یہ اللہ کا نام ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسماء و صفات میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ تو در حقیقت ایک ہی شے کے دو پہلو ہیں۔ اور دیکھیے یاد کیجئے جو ایمان مجمل کے الفاظ ہیں، آمنت باللہ ہے کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ ظاہر ہے اپنے اسماء سے اور صفات سے۔ اس کے بعد بات ختم، اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ معلوم ہوا کہ معرفت خداوندی کل کی کل صرف اسماء و صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے ممکن ہے۔ اس لیے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ لفظ بکرا جو ہے یہ آتا ہے جو دن کی ابتدائی گھڑیاں ہیں، اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جمع کی صورت میں قرآن مجید میں نہیں آیا۔ اسی طریقے سے اصیل کہتے ہیں سے پہر سے لے کے شام تک کے وقت کو۔ اگر دن کے دو حصے کر لیے جائیں تو نصف النہار سے پہلے کا حصہ جو ہے دن کا وہ بکرا میں شمار ہو جائے گا، اور اصیل واحد اور آصال اس کی جمع ہے، یہ پھر نصف النہار کے بعد سے لے کر غروب آفتاب کے وقت تک پر اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید میں یہ لفظ جو آیا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل یا ذکر کے لیے، یہ واحد کے صیغے میں بھی آیا جیسا یہاں آیا، اور آصال بھی آیا، بالغدو والآصال۔ اس کی وجہ جو ہے یہ بیان کی گئی ہے کہ یہاں جو اصل میں ابتدائی صورتوں میں نماز کا نام لیے بغیر نماز کے مختلف ارکان اور اجزاء کے حوالے سے نماز کا ذکر ہے، یہاں بھی در حقیقت یہ نماز ہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ نماز میں اللہ کا نام بھی آتا لیا، اللہ اکبر کتنی مرتبہ اللہ کا نام ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات کے حصے میں اس کے لیے سجدہ کرو، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور تسبیح کرو اس کی بڑی طویل تسبیح رات کے وقت میں۔ اب یہ تمام چیزیں تسبیح، سجدہ، ذکر، یہ تمام چیزیں در حقیقت مراد نماز ہے۔ اگرچہ ان میں سے ہر شے کی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہ کہ اس میں اکثر ہمارے مفسرین جو ہیں وہ انہی آیات کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے حوالے سے نماز کے اوقات کی تعیین اور ان کے ساتھ ایک مطابقت ثابت کرتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ پر ایک بات صحیح بھی ہو تو میرے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے، یہاں پر تو اصل جو حقیقت ہے، ایسنس ہے، نماز کی ایک فارم ہے، وہ معین ہوئی ہے جس شکل میں بھی ہوئی ہے، پھر اس کا نظام بنا ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ نماز کی یہ شکل جو ہے یہ معین بالکل آغاز میں ہو گئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 رکعت نماز حضور کو اپنی امامت میں ادا کرائی ہے۔ امام حضرت جبرائیل تھے، مقتدی محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ یہ نماز کی شکل جو ہے قیام ہے، رکوع ہے، قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، جلسہ ہے، پھر سجدہ ہے، یہ تو بہت ابتدا میں معین ہو گئی تھی۔ البتہ نماز کا نظام جو ہے 5 وقتہ نظام، وہ بہت بعد میں، وہ تو یوں سمجھیے سن 11 نبوی میں ہجرت سے متصلاً قبل جو ہے وہ نظام آیا ہے۔ وہی زمانہ ہے جب کہ سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی، اسی میں معراج کا ذکر بھی ہے۔ احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب معراج ہی یہ 5 وقتہ نظام جو ہے نماز کا حضور کو عطا ہوا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں وہ الفاظ ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ باقی ابتدا میں بھی اشارات موجود ہیں۔ ایک تو نماز کی اصل روح، نماز کا جو ایسنس ہے، تسبیح ہو، اس میں اللہ کے نام کی یاد ہو، اس میں سجدہ ہو، اس میں قیام ہو۔ سورہ مزمل میں قیام ہی پر زور ہے، قیام اور قرآن مجید کی تلاوت۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اب یہاں پر 2 ہی چیزیں آ رہی ہیں، قیام، اور قیام جتنا لمبا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ قراءت قرآن جو ہے اتنی طویل ہو جائے گی۔ لیکن باقی جگہوں پر کہیں تسبیح آ جائے گا، کہیں سجدہ ہو جائے گا، کہیں صرف رکوع کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ کہا گیا ہے کہ بکرتم و اصیلا، بکرا سے مراد ہے فجر کی نماز، اصیل یہ پھر ظہر اور عصر کو اس میں شامل کیا گیا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات کے کچھ حصے میں اس کے لیے سجدہ کیا کرو، یہ مغرب اور عشاء۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور تسبیح کیا کرو اس کی رات کے حصے میں، لیکن تسبیح طویل، یہ طویل کی جو یہ صفت آئی ہے یہ آئی ہے تسبیحاً طویلا، موصوف جو ہے یہاں پہ محذوف ہے، یہ لیل کی صفت نہیں ہے ورنہ تو وہ مؤنث آتی۔
یہ چونکہ یہ آیا ہے مذکر صورت میں، طویل یہ در حقیقت تسبیحاً طویلا، سبح تسبیحاً طویلا، رات میں اس کے لیے تسبیح کیا کرو بڑی لمبی تسبیح، اس سے مراد لی گئی ہے تہجد۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ چاہے بات صحیح ہے، یہی چیزیں ہیں کہ جنہوں نے رفتہ رفتہ پھر ان نمازوں کے معین نظام کی شکل اختیار کی ہے، جن میں سے بعض کو فرض کر دیا گیا، بعض کے لیے اختیار دے دیا گیا، ان کو نفلی نمازیں قرار دے دیا گیا۔ لیکن بہرحال یہ انفراسٹرکچر کہہ لیجئے، حیولہ جو ہے وہ انہی آیات سے تیار ہو رہا ہے جو ان ابتدائی صورتوں میں آئی ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب یہاں پر جو ربط آیات ہے اس کے حوالے سے بات سمجھ لیجئے کہ صبر کے لیے ضروری ہے اللہ کا ذکر۔ یہی وہ بات ہے کہ دیکھیے مدنی صورتوں میں آ کر یہ کس طرح نکھر کر آئی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ در حقیقت صبر جو ہے جیسے کہ ان ابتدائی مکی صورتوں میں بھی آیا، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے لیکن آپ کا صبر اللہ ہی کے سہارے ہو سکتا ہے۔ جتنا اللہ پر یقین ہوگا، جتنا اللہ پر اعتماد ہوگا، جتنا اللہ کے ساتھ راضی برضائے رب رہنے کی نسبت ہوگی، جتنا تفویض الامر الی اللہ کا معاملہ ہوگا، اتنا ہی تو صبر کر سکے گا۔ تو در حقیقت صبر کے لیے جو ذریعہ ہے وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ تو جہاں بھی سخت ترین مراحل جب بھی آئے ہیں قرآن مجید میں، جب جو حصے ان مراحل میں نازل ہوئے ہیں ان میں اسی کا، اور اس کی جو ہے جیسے کہ سورہ عنکبوت کی وہ آیات 21واں پارہ تلاوت کریں قرآن کی، اور پھر یہ کہ واقم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو آپ کے صبر کا لیے سہارا بننے والی ہیں، صبر کا ذریعہ، صبر کی اساس، صبر کی بنیاد، صبر کے لیے معین چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں۔ تو فرمایا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم عاصما او کفورا، مخالفت کی شدت، مداہنت کی دعوت، ان دونوں سے آپ کو بچا کر رکھنے والی شے اور قائم رکھنے والی، استقامت دینے والی شے وہ کیا ہے؟ اللہ کا نام یاد کرتے رہیے، اللہ کے ساتھ اپنا قلبی رشتہ استوار رکھیے، ذکر اللہ کے ساتھ، ذکر کثیر کی صورت میں، اور یہ کہ صبح شام، صبح و شام، یہ احاطہ ہے در حقیقت کہ کوئی وقت بھی کہیں اس احاطہ ذکر کے لیے لفظ آتا ہے کہ بیٹھے اور لیٹے اور کھڑے ہوئے یاد کرو اللہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ گویا کہ ایک دوام ذکر کی تعبیر ہے۔ اسی طرح مختلف جو اسلوب ہیں، ذکر کثیر، معلوم یہ ہوا کہ وہ ہر حال کے اندر اللہ کی یاد ہو، اللہ کے ساتھ دل جو ہے اس کا تعلق قائم ہو، اس کے لیے ذکر ایک ذریعہ ہے، اور سجدہ ہے، اور نماز ہے، تلاوت قرآن ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کا کئی مرتبہ حوالہ میں دے چکا ہوں کہ سورہ قیامہ کے ساتھ اس کے ربط کو، یعنی یوں سمجھیے کہ نفی کرنے والا، جیسے کہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک دھاگا جہاں سے گزر رہا ہو جس میں کہ موتی پروئے ہوئے ہوں، تو ان دونوں صورتوں کو پرونے والا جو موتی ہے ان میں سے جو دھاگا ہے وہ یہ آیت بڑی اہم ہے، اور وہ یہ جیسے وہاں فرمایا تھا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ اے منکرین قیامت، تمہارے سارے انکار و اعراض کا اصل سبب کیا ہے؟ فائنل انالیسس میں جا کر، گہرائی میں جا کر تجزیہ کرتے ہوئے اصل سبب یہ ہے کہ تم اس عاجلہ، اس دنیا کی کے عاشق بن گئے ہو، طالب بن گئے ہو، اس کی محبت کے اسیر ہو گئے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، آخرت کو تم نے پس پشت ڈال دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، یعنی چاہے آخرت کو مان بھی رہا ہو کوئی شخص، لیکن یہ کہ آخرت کو اگر اس نے پیچھے ڈال دیا، جیسے کہ سورہ قیامہ میں آیا تھا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن کیا اس نے آگے کیا، کیا پیچھے کیا، کس چیز کو مقدم سمجھا، کس کو مؤخر کیا، پرائرٹیز فکس کرتے ہوئے کس کو پرائرٹی نمبر 1 قرار دیا، کس کو پرائرٹی نمبر 2 قرار دیا۔ یہ جو میں بات اب کہہ رہا ہوں یہ ہم میں سے ہر شخص کے اوپر صادق آ رہی ہے، چاہے ہم آخرت کے ماننے والے ہیں، ایمان بالآخرہ ہم تصدیق کرتے ہیں، بعث بعد الموت کی، حشر و نشر کی، اور حساب کتاب کی، وزن اعمال کی، جزا و سزا کی، جنت و دوزخ کی، سب کو مانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عمل میں شکل کیا ہے۔
وہ پیچھے پھینک دینے والی بات ہے۔ مقدم دنیا ہے، آخرت مؤخر ہے۔ پرائرٹی نمبر 1 یہ دنیا ہے، وہ دوسرے درجے میں ہے، جو ہو جائے ہو جائے، لیکن یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے لیے تو اصل جو ہے ہماری توانائیاں اور قوتیں اور صلاحیتیں، ان کا اصل اور پہلا مصرف تو یہ ہے، ان کا پہلا ٹارگٹ اور پہلا ہدف دنیا ہے۔ یہ ہے اصل مرض۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، ایثار کے معنی بھی ہوتا ہے ترجیح دینا۔ کس چیز کو آپ ترجیح دے رہے ہیں، کس چیز پر؟ تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، درا حال ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت باقی رہنے والی بھی ہے اور بہتر بھی ہے، لیکن تمہاری اپنی ویلیوز ہیں، تم نے اپنے اندازے کے مطابق کس کو مقدم کیا، کس کو مؤخر کیا، کس کو ترجیح دی، اور کون جو ہے وہ مرجوح ہو گیا ہے، یہ ہے در حقیقت تمہارا فیصلہ۔ تو فرمایا ان ہؤلاء، اب اس میں جو اشارہ ہو رہا ہے ان میں ذرا غور کیجئے گا الفاظ کے اندر، اس کے بین السطور کیا کیفیت ہے کہ نبی آپ انہیں کوئی اہمیت نہ دیجئے۔ ان کی باتیں ولید بن مغیرہ ہو، عتبہ ابن ربیعہ ہو، یہ تو کسی اور انداز میں یہ میٹھی چھری بن کر آئے ہیں اور یہ آپ کو راہ حق سے منحرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ذرا جو ہے وہ کھلم کھلا دشمن ہے، وہ عقبہ ابن ابی معیط یا ابو جہل، وہ کھلم کھلا سامنے آ کر آپ کی دشمنی جو ہے اس کا کی روش اختیار کی، یہ ذرا میٹھی چھری بن کر آئے۔ یہ سب ایک ہی ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، لیکن یہ کہ آپ ان کو اہمیت ہی نہ دیجئے۔ یہ ہے کون؟ ان کا اصل میں مبلغ علم کیا ہے؟ یہ مبلغ علم کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اس وقت، جو اس دعا میں آیا جو معصور ہے، پروردگار اس دنیا کو ہمارا مبلغ علم نہ بنا دے، لا تجعل الدنیا مبلغ علمنا ولا اکبر ہمنا، پروردگار یہ دنیا ہمارا مبلغ علم اور ہماری ہمت کا سب سے بڑی جو اس کا ہدف، ہماری سعی و جہد کا اصل مطلوب و مقصود نہ بن جائے۔ اے اللہ ہمیں اس کیفیت سے بچا۔ تو اے نبی ان کا ذالک مبلغہم من العلم، یہ الفاظ بھی آئے ہیں سورہ یونس میں، ان کا مبلغ علمی اتنا ہی ہے، تو یہ تو قابل رحم ہے، آپ ان کو اہمیت نہ دیں۔ دیکھیے آدمی توجہ سے بات اس شخص کی سنتا ہے جسے کوئی اہمیت دے، اس کے بارے میں کوئی گمان ہو کہ یہ فہیم و فتین انسان ہے، سمجھدار آدمی ہے، یا یہ کہ اس اعتبار سے ان کو اہمیت جو ہے سامنے آ رہی ہو، یہ بڑے چودھری ہیں، اپنے قوم کے اندر ان کا اثر ہے، ان کو رسوخ حاصل ہے، ان میں سے ایک بھی ایمان لے آئے گا تو سینکڑوں کے لیے راستہ کھل جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آتی ہیں سامنے، اور ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کوئی شے بھی وہ نہیں ہے کہ جسے آپ کو شر کہیں، یہ سب خیر ہی ہے، خیر ہی کی طرف، لیکن یہ کہ حد اعتدال سے اس کی طرف میلان ہے، اس سے ذرا حد اعتدال سے بڑھ گیا ہے، اسی سے روکا گیا ہے۔ سورہ عبس ساری اسی پر تو ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ۔ اب یہ جو انداز ہے آپ کو یہ اختیار کرنا ہے، آپ انہیں اہمیت نہ دیں، ان کی کسی درجے میں بھی نہ سمجھیے کہ یہ کوئی سمجھدار ہیں اور فہیم لوگ ہیں، ان کے تو عقل کا عالم یہ ہے، ان کا مبلغ علم یہ ہے، ان کی جو بھی ساری بھاگ دوڑ ہے اس کا ہدف کیا ہے؟ ان ہؤلاء، اس میں ایک تحقیر کا انداز ہے، ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، ان کا تو مبلغ علمی یہ ہے، ان کی رسائی علم اور فہم کی یہاں تک ہو پائی ہے، دنیا کو انہوں نے اپنا مطلوب و مقصود بنا دیا ہے۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہم ربنا لا تجعلنا معہم، ربنا لا تجعل الدنیا مبلغ علمنا ولا اکبر ہمنا۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا، یہ عروس ہزار داماد جو ہے، اس کے زلف گراگیر کا اسیر ہونے سے بچائے۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، دن کے لیے ثقیل کا لفظ آیا اس لیے کہ اس کی کیفیات بڑی بھاری ہوں گی، وہ دن جو ہے بڑے شدائد والا دن ہے، اس کی مشقتیں بڑی شدید ہوں گی، تو اس لیے لفظ جو ہے صفت اس کی طرف منسوب کر دی گئی۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، ہم ان کی ایک ایک رگ سے واقف ہیں، ہم سے کہاں چھپے ہوں گے، یہ ان کی حقیقت ہمارے سامنے منکشف ہے۔ جیسے سورہ ملک میں آیا، یہ جیسے مضامین ہیں آپس میں، یہ صورتیں تقریباً ایک ہی دور کی نازل شدہ صورتیں ہیں،
ان کے اندر جو کیفیات ہیں، بٹوین دی لائنز جو چیزیں ہیں وہ بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تو ہم تو ان کی رگ رگ سے واقف ہیں، یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے ہم خوب جانتے ہیں، آپ ان کے ظاہر سے دھوکہ نہ کھائیں۔ دیکھیے یہی بات ہے کہ جو سورہ منافقون میں اور دوسری جگہوں پر بھی منافقین کے بارے میں کہی گئی کہ اے نبی آپ ان کے تن و توش کو اور ان کے مال و اولاد کو دیکھ کر متاثر نہ ہو، ان کی چودراہٹ اور ان کی سرمایہ داری اور ان کا تن و توش، ان سے آپ متاثر ہوں۔ اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم وَإِن یقولوا تسمع قولہم، یہ جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کے تن و توش بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے مرصع مسجع لوگ ہیں، بڑے تر و تازہ چہرے ہیں، خوب نعمتوں میں پلے ہوئے، بڑے کھلے ہوئے لوگ، چہرے کھلے ہوئے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے چہرے پر اداسی ہوتی ہے، وہ تو کانپتا رہتا ہے، وہ اپنے نیک اعمال پر کبھی تکیہ نہیں کرتا، ہمیشہ اپنی تقصیر کے اوپر، اپنی کمی اور کوتاہیوں پر نگاہ رکھتا ہے۔ یہ جو تر و تازہ چہرے جو ہوتے ہیں یہ غافلوں کے ہوتے ہیں، جس کو کہ حقیقت سے کوئی بھی واقفیت حاصل ہو جائے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کہ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو تم ہنستے کم روتے زیادہ، تمہارے چہروں پر مسکراہٹ کبھی نہ آتی۔ جو اصل حقائق ہیں وہ یوم ثقیل کا اگر ذرا سا بھی ادراک اور شعور ہو جائے تو کہاں سے ہنسی آ جائے گی؟ انسان جو ہے ہر وقت اس کے فکر کے اندر جو ہے وہ ہر وقت ایک افسردگی کی کیفیت اس پر طاری رہے گی۔ تو اے نبی اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم وَإِن یقولوا تسمع قولہم کأنہم خشب مسندہ، آپ ان کی ولا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، 2 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر، ان کے اموال و اولاد سے آپ متاثر نہ ہو، کوئی اثر نہ لیجیے۔ یہ وہی انداز ہے ان کے لیے تحقیر کا انداز۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا۔ اب جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ فصبر کا ایک تعلق جو ہے سابق آیت کے ساتھ جڑا، ہم نے اس کو اتارا ہے تنزیل کی شکل میں، فصبر تو صبر کیجیے۔ اسی طریقے سے نحن خلقناہم، اس کا تعلق سابق آیت سے جڑ کر یہ ہوا ہم ان سے خوب واقف ہیں۔ یہ کتنی چکنی چپڑی باتیں کر لیں، آپ اپنی مروت کی وجہ سے آپ ان کی بات سن لیتے ہیں، اور کبھی طبیعت میں شاید بربنائے طبع بشری کوئی میلان بھی پیدا ہو جاتا ہو، اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، عصمت یہی ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ کبھی بربنائے طبع بشری کوئی میلان پیدا ہو جانا یہ عصمت انبیاء کے منافی نہیں ہے۔ اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم نے ہی آپ کو جمع نہ دیا ہوتا تو کوئی عجب نہیں کہ آپ ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکی جاتے، ہماری طرف سے آپ کے پائے ثبات کو جمع دیا گیا۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، بہت سخت الفاظ ہیں۔ بہرحال بربنائے طبع بشری تاثر ہو جانا وقتی کیفیات سے، حالات سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے جب جادوگروں کی وہ جو چھڑیاں اور رسیاں جو انہوں نے پھینکی وہ بھی سانپ بن گئے، تو بربنائے طبع بشری فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا کہ یہی تو میرا معجزہ تھا جو اللہ نے مجھے دیا تھا کہ میرا عصا جو ہے وہ سانپ بن گیا تھا، انہوں نے بھی وہی کچھ کر کے دکھا دیا بظاہر۔ تب کہا گیا کہ القِ ما فی عصاک، ذرا ڈالو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، فرق واضح ہو جائے گا۔ جاء الحق وزهق الباطل، وہ جو سانپ تھا جو حضرت موسیٰ کے عصا سے بنا تھا سب کو ہڑپ کر گیا، تو اور وہ چیز منکشف کس پر ہوئی؟ اور کسی پر اثر نہیں ہوا۔ القی السحرۃ ساجدین، جادوگروں نے پہچان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ شے دیگر ہے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ جادو کی لیمٹس کیا ہیں، جادو کہاں تک جا سکتا ہے۔ وہ تو جو بھی کسی فن کا ماہر ہے اسی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس فن کی حدود کیا ہیں، کیا لیمٹس ہیں۔ باقی لوگوں کے لیے شاید فرق واضح نہ ہوا ہو، شاید انہوں نے یہی سمجھا ہو یہ بڑا جادوگر ہے یہ چھوٹے جادوگر ہے، لیکن جادوگروں پر اس حقیقت کا انکشاف قطعی طور پر ہو گیا کہ یہ جادو نہیں کچھ اور ہے۔ تو جو اصل میں شعراء اور خطباء تھے عرب کے، وہ پہچانتے تھے کہ یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا، یا کسی کاہن کا کلام نہیں ہو سکتا، کوئی خطیب نہیں ہے کہ جو اس کے مقابلے میں آ سکے۔ حضرت لبید نے اس لیے شعر کہنا چھوڑ دیا، اب عادل قرآن، کیا اس قرآن کے بعد بھی اب کوئی شخص جو ہے شعر گوئی کی کوشش کرے؟
تو یہ معلوم ہوا کہ اس کی بھی اصل حقیقت جو ہے، جو اس فن کے ماہر تھے، انہی پر منکشف ہوئی۔ تو فرمایا نحن خلقناہ، ہم نے انہیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ اس کا ایک تعلق ہو گیا ما سبق سے کہ ہم خوب جانتے ہیں ان کی اصل حقیقت کو، آپ ان کے ظاہر سے متاثر نہ ہو۔ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، اب یہ اگلا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ ہم نے انہیں بنایا اور ان کی بندش بڑی مضبوط کی ہے۔ اثر کے لفظ کو پہچانیے، اسی سے لفظ اسیر ہے، بندھا ہوا شخص۔ اور قرآن مجید میں ایک عجیب صنعت ہے، اس سورہ مبارکہ کے شروع میں لفظ اسیر آیا تھا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ وہ اسیر کا لفظ اسی اثر سے بنا ہے، اسی سے اسرہ ہے، خاندان، اس لیے کہ وہ بھی باہمی اخوت اور رشتوں کے بندھنوں میں بندھے ہوئے ہوتے، وہ اسرہ ہے۔ یہی لفظ ہم نے اختیار کیا ہے تنظیم اسلامی میں، اس کی جو ابتدائی یونٹ بنتی ہے وہ اسرہ ہے۔ اس کے نقیب، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل میں 12 نقیب مقرر کیے، خود حضور نے بھی پھر انصار مدینہ میں 12 نقیب مقرر کیے، 9 خزرج میں سے 3 اوس میں سے۔ بہرحال ہمیں اصطلاحات بھی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن و سنت سے ہی وہ اصطلاحات جو ہے وہ اخذ کریں۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے انہیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، بلکہ پیدا کیا کی بجائے زیادہ صحیح ترجمہ جو ہے بنایا، اس لیے کہ پیدا کرنے میں دونوں چیزیں مضمر ہوتی ہیں۔ عدم سے وجود میں لانا، یہ بھی پیدا کرنا ہے، اس کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح خلق نہیں ہے، وہ عالم امر کی بات ہے، اور اس کے لیے لفظ ابداع ہے، بدیع السماوات والارض، عدم محض سے وجود بخشنا، کریشن ایکس نیہیلو، عدم محض سے وجود۔ اب یہ جو تخلیق ہے جس کو خلق کا لفظ قرآن میں آتا ہے، یہ ہے اس میں سے کسی شے سے دوسری شے کو بنا دینا۔ مٹی سے، پانی سے ان کو گوندھ کر گارا بنایا، اس سے انسان بنا دیا۔ اسی طرح آگ کی لپٹ سے فرشتوں کو، جنوں کو بنا دیا۔ نور سے ملائکہ کی تخلیق ہو گئی۔ یہ جو تخلیق ہے یہ کسی شے سے شے کی ہے۔ جہاں ابداع کا تعلق ہے من غیر شے ہے، وہ کسی بھی شے کے بغیر عدم محض سے کسی شے کو وجود میں لے آنا، ایجاد، وجود عطا کر دینا اس کو عدم محض سے۔ تو اس لیے یہاں پر بنانا کا لفظ بہتر ہے۔ نحن خلقنا، ہم نے انہیں بنایا ہے، وشددنا اسرہم، اور ان کے جوڑ بند بڑے مضبوط کیے ہیں، پٹھے، یہ لیگمنٹس جو ہیں جوڑوں کے، یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے، یہ لفظ جو آیا تھا، جیسے بنان کا لفظ آیا تھا سورہ قیامہ میں، اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ نُصَوِّيَ بَنَانَهُ۔ تو یہ ہڈیاں اور ہڈیوں کے جوڑ، اس کا اشارہ یہاں ہو رہا ہے۔ یہ بھی گویا کہ ایک مناسبت ہے مضامین کی سورہ قیامہ اور سورہ دہر میں۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ان کی بندش، ان کی شیرازہ بندی، یہ بندش جو ہے ہر چیز میں آئے گی، عناصر کی شیرازہ بندی یہ بھی ہوگا۔ جس کو وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ تو عناصر میں ایک ظہور ترتیب ہے، ان کی بندش ہے، باندھے ہوئے ہے ان کو کوئی شے، اسی سے یہ زندگی عبارت ہے۔ تو یہ بندش وہاں سے چلے گی، اور اس کے بعد سب سے زیادہ مضبوط بندش جوڑوں کی ہے۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں گے بدل دیں گے ان جیسے کہ بدلا جاتا ہے۔ یہ مضمون بھی قرآن مجید کے غامض مضامین میں سے ہے، مشکل اور دقیق مضامین میں سے۔ اور عجیب اتفاق کی بات ہے کہ یہ بھی مضمون قرآن مجید میں 3 مقامات پر آیا ہے۔ اکثر و بیشتر تو یہاں پر یہ تعبیر کی گئی ہے کہ جہاں بھی یہ تبدیل کا لفظ آیا ہے کہ تم کو تبدیل کر دیں تمہاری مثال سے، یا تم کو تبدیل کر دیں تم سے بھی بہتر کے ذریعے۔ یہ جیسا کہ ابھی ہم دیکھیں گے تفصیل سے، سورہ واقعہ میں بھی یہ مضمون آیا تھا، اور وہاں میں نے بڑی تفصیلی اس پر گفتگو کی تھی۔ پھر سورہ معارج میں یہ مضمون آ چکا ہے۔ اکثر و بیشتر تو ہمارے مفسرین نے اس کا ایک مفہوم لیا ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم چاہیں تمہیں ہٹا کر اوروں کو لے آئیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے قرآن مجید نے اس مفہوم کے لیے لفظ ہمیشہ اس بدل سے باب استفعال استعمال کیا ہے۔ چنانچہ جہاں مسلمانوں کو اس وقت جو پہلے ظاہر بات ہے کہ عرب ہی نیوکلیس تھے، امیین ہی پر اس امت کا اصل نیوکلیس مشتمل ہے،
ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے، روگردانی کرو گے، جو بھی مشن تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے پہلوتی ہی کرو گے، ہم تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور قوم کو لے آئیں گے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، استبدال کا لفظ آیا ہے، یہی لفظ سورہ نساء میں آیا ہے ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ ایک بیوی کو ہٹا کر اسے طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری بیوی لے آئے، استبدال یہ ہے کسی کو ہٹانا، اس کی جگہ پر کسی اور کو لے آنا۔ یہ جو تین مقام ہیں یہاں پر مراد حقیقت میں کسی کو ہٹا کر مخلوق کو، ویسے یہ آیا ہے قرآن مجید میں مضمون، ہمیں اس کا اختیار حاصل ہے کہ ہم تم سب کو ختم کر دیں، اور خلق جدید، نعت بخلق جدید، ہم بالکل ایک نئی خلقت لے آئیں، نئی مخلوق لے آئیں، نوع انسانی سے بہتر کوئی مخلوق ہم پیدا کر دیں، یا کوئی اور جو ہے نسل جو ہے ہم پیدا کر دیں، ہمیں اس کا اختیار ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا اللہ کو اختیار نہیں، اختیار اس کو ہے، اس کی قدرت میں ہے، لیکن آیا اس مضمون سے مراد وہ ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ یہاں اصل میں جو مراد ہے وہ بعث بعد الموت کی بحث ہے، یہ اذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا، ہم جب چاہیں ان کی مثل بدل کر لے آئیں، یعنی جب انسان مرتا ہے تو اس کا یہ جسد عنصری جو ہے یہ منتشر ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر نیا جسم اس کو ملے گا جو اس کے مثل ہوگا۔ جبکہ بعث بعد الموت ہوگی تو ایک تو کچھ لوگوں کا خیال یہ رہا ہے دنیا میں، جو لوگ کسی درجے میں بھی آخرت کے ماننے والے ہیں، کہ ریزریکشن جو ہے وہ صرف اسپریچول ہے، روحانی ریزریکشن ہے، باڈیلی ریزریکشن نہیں ہے، لیکن یہ بات قطعاً غلط ہے۔ قرآن جس ریزریکشن کی خبر دے رہا ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، وہ جسد کے ساتھ ہے، وہ بعث بعد الموت ایک جسد کے، لیکن آیا یہ جسد وہی ہے؟ یہاں ہے سارا مغالطہ، اور یہ در حقیقت ان چیزوں میں سے ہے کہ جو شاید آج سے پہلے اتنی واضح انسان کے سامنے ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ جیسے میں نے وہ علم جنین کے حوالے سے بہت سی باتیں بتائیں، آج ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا جسم پورا کا پورا مسلسل ہلاکت اور تخلیق نو کے مراحل میں سے گزر رہا ہے۔ ہماری کھال کے اوپر سے مسلسل جو ہے چھل رہے ہیں اوپر ایپیتھیلیم جو ہے، اور نیا بن رہا ہے۔ خون کے سرخ ہوں یا سفید ذرات ہوں، مسلسل مر رہے ہیں، مسلسل مر رہے ہیں، نئے پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ جو اقبال کا شعر مجھے یاد آیا، جہان نو ہو رہا ہے پیدا، یہ عالم پیر مر رہا ہے۔ جہان نو ہو رہا ہے پیدا، یہ عالم پیر مر رہا ہے۔ ہمارے جسم میں یہ عمل کنٹینیوسلی جاری ہے۔ اب مجھے ایگزیکٹلی تو اس وقت مستحضر نہیں ہے کہ کتنے دنوں کے بعد، اب خون جو ہے اہم ترین شے ہے ہمارے جسم کی، دوران خون ہی سے یہ زندگی کا نظام قائم ہے۔ یہ پورا کا پورا خون بدل جاتا ہے، کوئی سیل بھی اتنی مدت کے بعد پرانا باقی نہیں رہتا۔ تو مسلسل فنا اور مسلسل ریزریکشن کہہ لیجئے، یا ایک پیدائش جو ہے ہو رہی ہے، تو کون سا جسم ہوگا وہ؟ یا جیسے بعض احادیث میں آتا ہے، اس خاتون کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا مزاح کا معاملہ کیا، بڑا لطیف، کہ ایک بوڑھی حاضر ہوئی، حضور دعا کیجئے مجھے اللہ جنت میں داخل کرے۔ آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اب وہ بیچاری کا تو رنگ فق ہو گیا ہوگا، اس کو لرزہ طاری ہوا ہوگا، پریشان ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ جوان کر کے داخل کیا جائے گا۔ ظاہر بات ہے وہ جسم تو نہیں ہوا، وہ جسم جس پر 80 برس بیت چکے، جس میں ویئر اینڈ ٹیئر کا معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا، جوڑ بند ڈھیلے ہو چکے، وہ جسم، اس جسم کا کیا کرنا ہے جنت میں ہمیں؟ وہ جسم اگر ہمیں وہ مل بھی جائے اس بوڑھے آدمی کو، تو وہ تو کوئی اس کے لیے کوئی پسندیدہ شے نہیں ہوگا۔ تو جسم ہوگا، اس کے مثل ہوگا، لیکن یہ کہ در حقیقت بعین ہی یہ جسم نہیں ہوگا۔ بعین ہی یہ جسم تو اس دنیا میں بھی نہیں رہتا۔ میرا یہ جسم وہ نہیں ہے کہ جو آج سے 30 سال 40 سال پہلے تھا، یا میرا وہ جسم جو بچپن میں تھا۔ اس اعتبار سے یہ حقیقت جتنی اب حیاتیات کا جو مضمون ہے، بایولوجی، فزیولوجی، جتنی چیزیں یہ بڑھ رہی ہیں، تو یہ حقیقتیں جو ہے رفتہ رفتہ منکشف ہوں گی کہ ادھر حقیقت یہاں بعث بعد الموت کی بحث ہے۔ یہاں کسی قوم کو ہٹانا، دوسرے کو لے آنا، یہ مضمون ہی نہیں ہے۔ سورہ قیامت، سورہ دہر، ان کا سارا مضمون جو ہے ان تمام صورتوں کا، وہ تو ہے ہی اس بات آخرت، انذار آخرت، یہ اس پورے گروپ کا جو ہے عمود ہے۔ لہذا یہاں
اذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا، ہم جب چاہیں گے، یہ ہماری یہ فری ول ہے، ہمارا اختیار ہے. اذا شئنا، ان اور اذا میں یہی فرق ہے. ان جب آتا ہے تو اس کے اندر ان شئنا میں ہوگا کہ شاید ہو شاید نہ ہو سکے نہ ہو سکے، اس میں کوئی شرط کسی کیفیت ہے. اذا شئنا، جب چاہیں. یہ جیسے اس سے پہلے آیا اذا رأیت ثم رأیت، جہاں دیکھو گے، جہاں نظر پڑے گی ملک عظیم اور نعمتوں کا سلسلہ نظر آئے گا، وہی انداز یہاں اذا شئنا، جب چاہیں ہمارے لیے. جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ الفاظ مناسب نہیں ہے، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ہمارا. ہمارے لیے تو ایک لفظ کن کہنے کی بات ہوگی. ان جیسوں کو ہم چاہیں گے لے آئیں گے. اذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا. اس کو میں چاہتا ہوں کہ ذرا نوٹ کر لیجئے. سورہ معارج میں جب یہ مضمون آیا تھا، کلا انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین. ہم کوئی بے بس نہیں ہو گئے ہیں اس بات میں، ہم جب چاہیں ان سے بہتر لے آئیں گے. ان سے بہتر کس معنی میں؟ نبدل امثالہم، یہاں خیرا منہم کہا گیا ہے. اور مسبوقین کے لفظ کو نوٹ کیجئے. اس سے در حقیقت ایک مثال سامنے آئے گی کہ قرآن مجید میں جب جو متشابہ آیات ہوں، مضامین کے اعتبار سے متشابہ، جب ان پر غور کیا جائے تو لفظی اشتراک جو ہے وہ کافی کلید بنتا ہے، کافی رہنمائی دیتا ہے ان آیات پر غور و خوض کے ضمن میں. تو ہم بہتر کس اعتبار سے؟ وہ وجود اس وجود سے یقیناً بہت بہتر ہوگا. شکلاً یہی وجود. دیکھیے اس دنیا میں بھی ہمارا جو تسلسل ہے، میں جو تھا آج سے 40 برس پہلے، میں جو تھا اس سے بھی 15 برس پہلے، اس میں کیا چیز مشترک ہے؟ ایک تو ہمارا ایک فارم ہے، ایک ظاہری شکل ہے، وہ مشترک ہے، اس کی کنٹینیوٹی ہے جو چلی آ رہی ہے. نمبر 2 اصل شے جو ہے وہ میرا شعور ذات ہے. انا، جب میں کہتا ہوں میں، وہ مسلسل ہے، اس کا تسلسل نہیں ٹوٹتا. وہ تسلسل ہی در حقیقت ہمارے اس بقا کا مظہر ہے کہ میں آج سے 60 سال پہلے یا 58 سال پہلے، 60 سال تو ابھی نہیں ہوئے مجھے، جو میں 58 سال پہلے تھا اور جو میں پھر اس کے 10 برس بعد تھا یا 20 برس بعد تھا جو آج ہوں، اس میں ایک میں ہے جو مسلسل ہے، میرا شعور ذات. وہ شعور ذات بتمام و کمال بعث بعد الموت کے بعد برقرار ہوگا. اور ہمیں فارم یہی دی جائے گی، جس فارم میں کہ ہم یہاں ہیں. جسد مشابہ ہوگا، اس کے مشابہ ہونے کے اعتبار سے امثال کہا، لیکن اس سے بہت بہتر ہوگا. کس اعتبار سے؟ یہ بینائی ہماری ان آنکھوں کی بڑی محدود ہے، اس کی بینائی بہت تیز ہے. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تو تمہاری نگاہ جو ہے بڑی تیز ہو چکی ہے. وہ تو حقائق کے پردوں کو چیر جانے والی نگاہ ہوگی جو ملے گی. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. وہ نگاہ ملے گی. کھال وہ ملے گی جہنمیوں کو کہ جھلستی رہے گی بنتی رہے گی، جھلستی رہے گی بنتی رہے گی. اس کے اندر جو ہے وہ تسلسل برقرار رہے گا. تو وہ جسد بہت سے اعتبارات سے اس جسد سے بہت قوی ہوگا، اقوا ہوگا. بہت سے اعتبارات سے جنتیوں کو جسد ملے گا، وہ بہت سے بہتر اعتبارات سے بہتر ہوگا، اعلیٰ ہوگا، عرفہ ہوگا. لیکن یہ کہ ہوگا اس کے مثل. تو یہاں فرمایا اذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا، ہم جب چاہیں گے ان کے مثل بدل کر لے آئیں گے. یعنی ان کو جسد عطا کر دیں گے جو ان کے اس جسد کے مشابہ ہوگا، ان کے مثال ہوگا. وہاں فرمایا وما نحن بمسبوقین، ہم کوئی بے بس نہیں ہو گئے ہیں، ہماری خلاقی کی قوت جو ہے کہیں سلب نہیں ہو گئی ہے. علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم ان سے بھی بہتر، یعنی ان کے اس وجود سے بہتر وجود ان کو عطا کر دیں. اس سے زیادہ قوی، اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ انڈورنس رکھنے والا وجود، اس سے زیادہ اس کی بینائی اور سماعت کی تیزی، وہ ہم جب چاہے کر دیں. اب دیکھیے اس مسبوقین کے لفظ کو نوٹ کیجئے. اور اب آئیے سورہ واقعہ کی طرف. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
اس مضمون کے لیے کلائمیکس یہ مقام ہے سورہ واقعہ کا۔ ہم نے تمہارے مابین موت مقدر کر دی ہے، اس پر تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں سورہ واقعہ میں، اور ہم ہرگز عاجز نہیں آئے، ہم اس سے بے بس نہیں ہو گئے، الا نبدل امثالکم، کہ ہم بدل کے لے آئیں تم جیسے تمہارے مثل وجود، وننشئکم فیما لا تعلمون، اور تمہیں اٹھا کھڑا کریں اس میں جو تم نہیں جانتے۔ ننشئکم یہاں مراد ہے وہی جو میں نے عرض کیا تھا، کنٹینیوٹی، شعور ذات، سیلف کانشسنس کی کنٹینیوٹی۔ اس سیلف کانشسنس کی کنٹینیوٹی کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے عالم کے اندر، ایک دوسرے جسد میں جسے ہم اس وقت نہیں جانتے، اس کے اندر منتقل کرے گا۔ وہ بعث بعد الموت کا معاملہ، اور وہ یہ کہ ہم اس سے عاجز نہیں آئے ہیں کہ تمہاری مثال ہم پیدا کر دیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ مولانا اصلاحی صاحب اس حقیقت کے بہت قریب آئے ہیں کہ امثالکم سے مراد، یا خیر منکم جو آیا ہے سورہ معارج میں، اس سے مراد اور قومیں نہیں ہیں یا اور مخلوق اس دنیا میں نہیں، بلکہ یہ بعث بعد الموت کا فینومینن ہے کہ تمہارے جیسے، تم جیسے، اس جیسے ہی وجود، اس کی مثل، اس سے بھی بہتر وجود ہم تمہیں عطا کر دیں گے بعث بعد الموت میں۔ لیکن یہ کہ یہ نحن قدرنا بینکم الموت، یہاں آ کر وہ بھی اس حقیقت سے کافی فاصلے پر رہ گئے ہیں اور اس کی تعبیر نہیں کر پائے۔ بہت سے مفسرین یہاں پر چکرا کر رہ گئے، بینکم الموت، تمہارے مابین ہم نے موت کو مقدر کر دیا ہے۔ مولانا اصلاحی صاحب نے بڑا شاعرانہ انداز تو وہاں اختیار کیا ہے، لیکن اس کے پردے میں گزر گئے وہاں سے۔ اصل مراد یہاں یہ ہے، تمہارے مابین موت، تم ایک وہ جو اس دنیا میں ہو، اور تم ایک وہ جو اس عالم میں ہو گئے، یہ تم ہو، دو تم جن کے مابین موت کا وقفہ ہم نے مقرر کر دیا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ بینکم سے مراد ہمارے ہی دو وجود، ہماری ہی ہستی کا تسلسل ہے جو جاری ہے۔ یہاں پر ایک اور وجود کے ساتھ ہے، جسدی وجود کے ساتھ، وہاں بھی ایک عنصری اور جسدی وجود ہوگا، لیکن اس کے مابین موت کا ایک پل ہے جو حائل کر دیا گیا ہے، جس میں وہ جسد جو ہے پہلا وہ بالکل منتشر ہو گیا، تحلیل ہو گیا، مٹی ہو کر مٹی میں مل گیا۔ ایک اور جسد ہے جو عطا کر دیا جائے گا، لیکن میں وہی ہوں گا جو یہاں ہوں، میرا شعور ذات وہی ہوگا جو یہاں ہے، برقرار ہوگا، میرا وہ پوری یادداشت کا معاملہ برقرار ہوگا، میرا پورا شعور کا تسلسل جو ہے قائم رہے گا۔ البتہ میرے ان دو وجودوں کے مابین موت مقدر کر دی گئی ہے، حائل کر دی گئی ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، فیما لا تعلمون ولقد علمتم النشأۃ الاولی۔ اب نشأ، اٹھانا، اٹھان، ایک اٹھان ہماری اس عالم میں ہوئی ہے، یہ نشأۃ الاولی ہے، اس عالم میں اس جسد عنصری کے ساتھ۔ وہ نشأۃ اخری ہے جو اس عالم میں ایک دوسرے جسد عنصری کے ساتھ ہوگا، لیکن ان دو کے مابین موت کا صرف پردہ ایک حائل ہے، ہم ہی ہوں گے، ہمارا ہی شعور ذات ہوگا کہ جو اس میں مسلسل برقرار رہے گا۔ یہ تین مقامات سورہ دہر کی یہ آیت جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، سورہ معارج کی آیت، سورہ واقعہ کی آیت، ان کو ذہن میں رکھیے۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، جب چاہیں گے بدل دیں گے۔ یہ در حقیقت وہی مضمون ہے جیسا کہ سورہ قیامہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اَحَسِبَ الْإِنسَانُ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان نے یہ سمجھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہم تو اس پر قادر ہیں کہ اس کی ساری پوریں ٹھیک اس کے جوڑ، اس کی پوریں درست قائم کر دیں جیسی یہاں تھیں۔ مثل، امثال، مثل ہے اپنے ظاہر کے اعتبار سے، خیر ہے اپنی اس صلاحیت کے اعتبار سے، اپنی قوت کے اعتبار سے، اپنی انڈیورنس کے اعتبار سے، تحمل کے اعتبار سے خیر، باقی ہر اعتبار سے مثل۔ باقی تین آیتیں انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات